اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا ایام اضحیٰ کی آداب اور تربیت کے حوالے سے۔ اچھا، یہاں میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ یہاں پہ ذاکراؤں کے لیے کلاسز کا آغاز 5 جون سے ہو رہا ہے انشاءاللہ، تو ان کلاسز میں آپ لوگ ضرور شرکت کیجئے۔ کیا معلوم کہ مولا حسین کی نظر کرم ہو جائے اور آپ کو شوق بھی نہ ہو، کبھی آپ نے زندگی میں سوچا بھی نہ ہو۔ اس کی مثال میں خود سامنے موجود ہوں کہ کبھی کسی کونے میں نہیں تھا، مگر جب مولا کی نظر کرم پڑ جائے تو کیا معلوم کہ آپ لوگ بھی ایسے ہی کسی ممبر پہ کہیں لیکچر یا اس مدرسے میں بھی اس قابل ہوں کہ آپ بھی ذاکرات کو لیکچر دے رہے ہوں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کا تو پہلا حق بنتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ ضرور ان کلاسز میں آئیے۔ علم ہے اور علم حاصل ہوگا انشاءاللہ، بہت سے ذہن جو ہیں کھلتے بھی ہیں، اور وہی بات ذہن میں رکھیے گا کہ کیا معلوم جناب سیدہ کی آپ کے اوپر نگاہ کرم ہو جائے اور آپ بھی اس سے فیض اٹھا سکیں۔ یعنی ایک بہت بڑا مرتبہ ہے ایک ذاکر حسین کا، بہت بڑا، چاہے وہ حدیث قصہ ہو، چاہے وہ پڑھنے والا زیارت پڑھ رہا ہو، مرثیہ پڑھ رہا ہو یا ممبر پہ ہو۔ تو آپ لوگ کے لیے تو ماشاءاللہ سے مدرسۃ القائم میں ذاکرات کے لیے جو کلاسز ہیں آپ لوگ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیں، آج کا جو موضوع ہے آداب عزاداری کے حوالے سے، دیکھیں ہم یہ جو موضوع لے کے چلیں قرآن کی آیتوں کے ساتھ اس کی جو ہے نا میچنگ بناتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں سورہ رحمان میں خدا کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے خدا فرما رہا ہے کہ اس نے قرآن سکھایا اور پھر انسان کو پیدا کیا، یعنی پہلے تعلیم ہے پھر انسان ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اگر دنیا میں کوئی مرض آتا ہے تو پہلے دوا ہوتی ہے، یعنی خدا نے اس کا بندوبست کیا ہوتا ہے تو پھر وہ مرض آتا ہے۔ جیسے ہم لوگ پینک ہو جاتے ہیں کہ کیا بیماری آ گئی، کیا مسئلہ آ گیا، تو اس کی دوا خدا نے پہلے رکھی ہوتی ہے، صحیح۔ اب اس سورہ رحمان میں خدا فرما رہا ہے کہ پہلے علم دیا، پہلے سکھایا ہے، پھر انسان آیا ہے، صحیح۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جب دنیا میں آنے سے پہلے علم موجود ہو تو ہم مولا حسین کی عزاداری کو جیسا ہمارا دل چاہے بغیر علم کے بغیر معرفت کے کریں؟ کچھ تہذیب ہوگی، کچھ تمیز ہوگا، کوئی قاعدہ ہوگا۔ اسی پہ آج جو ہے ہمارا موضوع چلے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو دیکھیں یہ معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ امام حسین کی قربانی کا مقصد کیا تھا۔ سب سے پہلے جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم دیکھیں رٹے رٹائے جملوں پہ چلتے ہیں کہ مولا نے جو ہے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے قدم اٹھایا، قربانی دی، دین کو بچایا۔ بس کبھی ہم نے سوچا کہ یہ دین کو کیا بچایا ہے مولا حسین نے؟ کبھی ہم نے سوچا دین تھا کیا؟ کبھی اس چیز پہ ہم نے غور و فکر کیا کہ یہ کون سا دین تھا؟ امام حسین کی جو یہ قربانی ہے، 1,24,000 انبیاء کی زحمتوں کو امام حسین نے بچایا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر جن کا کام ہی یہ تھا کہ توحید، خدا کی پہچان کرانا، یعنی ہر پیغمبر کا یہ کام تھا۔ ان زحمتوں کو امام حسین نے محفوظ کیا اپنا گھر بار لٹا کے۔ رسول خدا کی اذیتوں کو، رسول خدا کی مظلومیت کو امام حسین نے بچایا اس قربانی کو دے کے۔ اور اس سے بھی بڑی بات، اس سے بھی بڑی بات جس میں کوئی بھی مکتب فکر اختلاف نہیں کر سکتا، کہ آج جو مسلمان ایک قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، آپ دیکھ لیں کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کا قبلہ ایسا نہیں کہ کعبہ نہ ہو،
صحیح، ایک ہی کعبے کی طرف نماز پڑھی جا رہی ہے، صحیح، ماہ رمضان المبارک میں ایک ہی مہینے میں روزے رکھے جا رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی الگ مکتب کا وہ رجب میں رکھ رہا ہے اور کوئی بقرعید میں رکھ رہا ہے اور کوئی محرم میں رکھ رہا ہے، نہیں، واجب روزے ماہ رمضان میں ہی رکھے جا رہے ہیں، حج کے موسم میں ہی کیا جا رہا ہے۔ یہ امام حسین کی قربانی ہے کہ سارے مسلمان آج ایک پیج پہ ہیں، الحمدللہ، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں ذرا سا بھی۔ اب سمجھ میں آئی امام حسین کی قربانی، کتنی عظیم قربانی دی ہے مولا حسین نے سب کو ایک پیج پہ رکھنے کو۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ مولا کے بابا کے زمانے میں کیا معاملات تھے، جمعے کی نماز بدھ کے دن ہو رہی ہے، فجر 4 ہو رہی ہے، اب سمجھ میں آیا نا۔ آج تو یہ معاملات نہیں ہے نا، الحمدللہ، جمعہ ہر مسلمان جمعے کو ہی پڑھ رہا ہے، کوئی منگل بدھ کو نہیں پڑھ رہا۔ کتنی عظیم قربانی مولا حسین نے دی، کتنی عظیم، آج سمجھ میں آیا ہمیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ آج جو ہم اپنے گھروں میں اپنے محرم رشتے داروں کے ساتھ سکون سے رہتے ہیں، یہ مولا حسین کا صدقہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یزید کے گھر کے کیا معاملات تھے، کبھی کبھی کچھ ایسے روایات یا واقعات ہوتے ہیں جو ممبر کے شایان شان نہیں ہوتے بیان کرنا، مگر آپ سب کو معلوم ہے کہ وہاں تمیز ختم ہو چکی تھی، پھوپھی بھتیجے کی، خالہ بھانجے کی۔ امام حسین کی اس مرتبہ جب آپ فرش ازا پہ جائیں نا، اس قربانی کو سمجھیے گا کہ آج ہم اپنے گھروں میں کتنے سکون سے اپنے محرم رشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، بیٹا ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، کتنے آرام سے ہم رہتے ہیں۔ یہ امام حسین کی قربانی ہے۔ ہم جتنا بولتے جائیں مجھے لگتا ہے کم ہے امام حسین کی قربانی کو سمجھنا، بہت کم ہے۔ اب جو ہے ہمیں سمجھ میں آ گئی امام حسین کی قربانی، معرفت ہمیں ہو رہی ہے نا انشاءاللہ، اور اس فرش ازا پہ جب اس سال ہم بیٹھیں گے تو اور معرفت میں خدا ہمارے جو ہے اضافہ کرے پروردگار۔ اچھا، اب یہ جو ہے ہم آتے ہیں کہ آداب کے بارے میں، اب ہمیں معرفت تو ہو گئی نا کہ ہم کس مظلوم کی فرش ازا پہ جا رہے ہیں، صحیح۔ سب سے پہلے جو ہے نا یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے جو میں اس محرم میں اپنے دل دماغ سے چیز نکالنی ہے، دنیا کو نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ معاملہ نہیں ہے وہ میری شادی میں آئی تھی تو مجھے جانا ضروری ہے، اور وہ میرے ہاں نہیں آئی تھی تو میں نہیں جاؤں گی۔ سب سے پہلے اس چیز کو نکال دیجیے۔ آپ اگر 2.25 مہینے اپنے گھر رضا خانہ مجلس کرتی ہیں نا، کوئی 2.25 مہینے آپ کے گھر نہیں آتا، آپ کہیں کوئی بات نہیں، میں جاؤں گی۔ کیوں جاؤں گی؟ کیونکہ اس فرش ازا کو بچھانے والی اور اس فرش ازا پہ پرسہ لینے والی وہ میری رشتہ دار، وہ میری خاتون، دوست، سسرال میکے کی کوئی بھی فرد نہیں ہے۔ میں اس دکھیا ماں کو پرسہ دینے جاؤں گی کہ جو پتہ نہیں کس کس شہر میں جا کے اپنے بچھڑے ہوئے بچوں کا، مظلوم بچوں کا، کبھی شام میں تو کبھی ایران میں تو کبھی کربلا میں، مشہد میں، سامرہ میں، قاسمین میں جاتی ہے۔ میں اس ماں کے پاس جا رہی ہوں، مجھے اس گھر والے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نہیں آتی نہ آئے، جناب سیدہ تو میرے گھر آئیں گی نا، بیوی تو مجھ سے راضی ہوں گی۔ اس مرتبہ اپنے دلوں سے کینے اور بغض کو آپ لوگوں نے نکالنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ٹاپک الگ ہی ہو جاتا ہے، شاید اینڈ میں کچھ اس کو تھوڑا سا بیان کر سکوں۔ یہ مسئلہ جب آتا ہے وہ دل پاک و صاف نہیں ہوتے، بغض اور کینہ، ہر وقت ہم رد عمل کی طرف رہتے ہیں، وہ آئیں گی تو ہم بھی جائیں گے۔ اچھا، جو آپ کے یہاں آئیں گی تو آپ اس حد تک پریشان ہو جاتی ہیں، بارش ہو، آندھی آئے، طوفان آئے، رکشا کریں گی، بسوں میں لٹک کے بھی جانا ہوگا نا تو جائیں گی کیونکہ وہ آئی تھیں۔ آپ مجلس کے اپنے ثواب کو کم کرتی ہیں۔ اگر آپ کی نیت میں مولا حسین اور اس کے ساتھ کوئی اور آ جائے تو بات ختم۔ دیکھیں، ایک مومن کو خوش کرنا بہت اچھی بات ہے، جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو سامنے والا خوش ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے ایک مومن کو خوشی دینا، مگر اس حد تک خوشی نہ دینا کہ امام حسین فراموش ہو جائیں، جناب سیدہ آپ کے ذہن سے نکل جائیں۔ جس گھر میں فرش ازا بچ جاتی ہے سمجھیں، اور وہ گھر اس صاحب خانہ کا نہیں ہوتا، وہ بی بی سیدہ کا ہے، ہماری کیا اوقات کہ ہم اس عزاداری کو لے کے چلیں؟
یا ہم گریہ کر سکیں یا ہم فرش ازا تک پہنچ سکیں، کسی کی کوئی اوقات ہے؟ ہمیشہ ذہن میں ہی رکھیں کہ ہمارے رونے سے، ہمارے مجلس برپا کرنے سے، وہ جو کہا جاتا ہے نا مولا علی کے لیے کہ فضیلت ہے، کوئی بیان کرے یا نہ کرے، مولا علی کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں آتی، کسی کے چڑھانے سے کوئی فضیلتیں نہیں بڑھ جاتی مولا کی۔ مولا حسین کی عزاداری کا معاملہ بھی یہ ہے، پوری دنیا فرش نہ بچھائے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، مگر امام حسین کی عزاداری پہ ذرا برابر فرق نہیں آئے گا۔ ان کی عزادار، ان کی ماں، ان کے بیٹے زمانے کے امام موجود ہیں، انہیں کسی کے رونے کی گریہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ عزاداری کا مقصد بھی کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں۔ اب آپ فرش پہ گئی ہیں، فرش عزا پہ اس معرفت کے ساتھ کہ میں ایک دکھیاری ماں کو پرسہ دینے آئی ہوں، صحیح؟ اب کیا آداب ہونے چاہیے ذرا دیکھیے۔ آج ہم کسی کے جنازے پہ جاتے ہیں تو کتنا خیال رکھتے ہیں نا، کیسے رنگ کے کپڑے ہوں، شوق نہیں پہنتے کہ بھئی سامنے والے کا دل دکھا ہوا ہے، وہ مجھے دیکھے گا تو اس کو افسوس ہوگا کہ میں گلابی رنگ، شوکنگ کلر، ایسے رنگ نہیں، کیسے ہم لوگ نکال کے ایسے کلر پہنتے ہیں، سوبر سوبر سے نیلے نکال لیتے ہیں، بلیک پہن لیتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں نا جب کسی کے جنازے پہ جاتے ہیں، اور چہرے پہ میک اپ بھی نہیں لگاتے ہیں، ایسے ہی معاملہ ہے نا۔ ویسے تو خیر یہاں پہ چہروں پہ مسکراہٹ آئی تو لوگ جنازوں پہ بھی ایسے ہی رنگ پہن کے چلے جاتے ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو سامنے والا بیٹھا ہے نا اس کے دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ ہم غم میں اور یہ کیسے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال تو جب آپ جناب سیدہ کو پرسہ دینے جا رہی ہیں تو آپ کی کیسی ڈریسنگ ہونی چاہیے، کس طریقے سے جانا چاہیے؟ کچھ خواتین مسکارے لگا لیتی ہیں، اور جب لگا لیں گی تو روئیں گی کیسے، وہ پھیلنے لگ جاتا ہے نا، ایک بڑا مسئلہ ہے یہ۔ بچیوں کو تو بات ہی نہیں کر رہی میں، ہمارے بچے تو بڑے مظلوم ہیں، بہت مظلوم ہیں، وہ تو جو دیکھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اماں لگائیں گی تو بچیاں بھی لگائیں گی، بچیوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، خواتین کی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے آپ پاک صاف ہو کے جائیے، اچھا تیار ہو کے، مطلب مگر ایسا بھی نہیں کہ بھئی کاجل، اتنے موٹے موٹے کاجل چل رہے ہوں آپ کے، مسکارے لگے ہوئے ہوں، اور وہ لپ گلوز کے نام پہ بھی اتنی گہری گہری وہ لگا لیتی ہیں کہ تو لپسٹک ہی لگ رہی ہوتی ہے۔ آپ کسی کے جنازے پہ ایسے جانے کا تصور کرتی ہیں؟ یہ تو وہ مظلوم ماں ہے کہ خود آ جاتی ہے پرسہ لینے کے لیے۔ ہم تو گھروں پہ جاتے ہیں نا، امام بارگاہ میں جنازہ ہے، مجلس ہے سویم چہلم کی، تو ہم تعزیت کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ جناب سیدہ تو خود آ جاتی ہیں جہاں فرش بچھتا ہے، خود موجود ہوتی ہیں کہ مجھے میرے لال کا پرسہ دو، مجھے میرے بھرے گھر کا پرسہ دو۔ وہ تو یہ کوئی معاملہ ہی نہیں کہ ہم چل کے کسی کے گھر جاتے ہیں تو پرسہ دیتے ہیں، تو خود آ جاتی ہیں۔ اب وہ دیکھ رہی ہیں کس حال میں آ رہی ہیں خواتین۔ سب سے بڑی چیز حجاب، پورا سال آپ کے پاس ہے نا، آپ اپنی زندگی جس طرح چاہ رہے ہیں گزاریں، خدا نے آپ کو بتا دیا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اہل بیت کی سیرت موجود ہے، جناب سیدہ کی سیرت موجود ہے، سب ہے۔ ابھی قربانی گزری ہے، ایک سوالات کی ایک بھرمار تھی، ایسے کرنے ویسے کرنے، یہ کرنے وہ کرنے۔ اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے، خواتین کا مسئلہ بھی نہیں ہے قربانی کا، تو یہ تو ہوتا ہی گھر کے سربراہ مرد، مگر خواتین اتنی کہ قربانی کے حوالے سے بڑے، میں کہتی ہوں خواتین کو جو قربان کرنا ہے نا، ان کی جو قربانی کا جذبہ شروع ہونا چاہیے نا، وہ پہلی محرم سے ہونا چاہیے، صحیح ہے نا، کہ مجھے یہ قربان کرنا ہے۔ وہ تو آپ کا لینا دینا بھی نہیں، کون سے آپ کے ہسبینڈ سن لیں گے جو آپ ان کو مسئلے مسائل بتائیں گی، وہ تو کہتے تھے کہاں سے لے کے آ گئی نئی نئی باتیں، کہ چھری ایسی نہ ہو اور بکرا ایسا نہ ہو اور یہ نہ ہو، اور صبح صبح کرنے ہیں دوسرے دن فضیلت نہیں ہے، یہ تو کون سن رہا ہے؟ اس میں اتنی پریشان ہیں آپ، مگر جہاں آپ کی اصل قربانی ہے نا، وہ پہلی محرم ہے۔ آپ نے تمیز کی ایک چادر بنوانی ہے، ایک عبایا خریدنی ہے، اسکارف خریدنا ہے، اس کو پن بھی کرنا ہے۔ جب آپ اس فرش ازا پہ جاتی ہیں، مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے جارجٹ کے دوپٹے میں خواتین کس طریقے سے اس فرش ازا پہ آ کے بیٹھتی ہیں۔ مردانی مجالس میں، امام بارگاہوں میں کیسے دل چاہتا ہے کہ آپ ایک جارجٹ کے دوپٹے کے ساتھ مردوں کے بیچ میں سے گزرتی ہوئی، اس سے بہتر آپ گھر بیٹھ جائیے، نیٹ پہ مجلس سن لیجیے، وہ بھی زیادہ قبول کر لیں گی۔ اب اس سال جو ہے ان چیزوں پہ ہمیں اپنا جو ہے کام کرنا ہے، اپنی چیزوں کو قربان کرنا ہے۔
پورا سال اپنی زندگی ہم جس مرضی سے، جیسی ہماری شادیاں، جیسے ہمارے معاملات، ہماری مرضی ہے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے اور آنکھوں میں شرم ہونی چاہیے اور دل میں شرم ہونی چاہیے، ہم تو غیبت نہیں کرتے اور ہم تو یہ نہیں کرتے اور ہم تو ہر سال زیارتوں پہ جاتے ہیں، یہ سب ایک طرف رکھ دیں۔ 2.25 مہینے مولا حسین اور جناب سیدہ کی آپ کے اوپر نظر ہے کہ یہ میری ماننے والی کس طریقے سے آ رہی ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ جائیں تو لباس بھی آپ کے پاس 1-2 ہونے چاہیے، ایک دھوئیں، ایک رکھیں، پرفیوم لگائیے، عطر لگائیے، تاکہ آپ کے برابر میں جو بیٹھا ہے اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ پرفیوم کا میں ایک فقہی مسئلہ یہ بتا دوں کہ اس میں جو الکوہل ہوتا ہے اس سے نماز ہو جاتی ہے، آپ پرفیوم آرام سے لگا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، صحیح ہے نا؟ تو خوشبو لگا کے صاف ستھرے ہو کے آپ کے برابر میں کوئی بیٹھا ہو، اسے کوئی آپ کی ہمیشہ ذہن میں رکھیں میری ذات سے کسی کو اتنی سی بھی تکلیف نہ ہو۔ آپ کی عبایا بھی دھلی ہوئی ہو، 2 عبایا لے لیجئے، 2 چادریں بنا لیجئے، ایک دھو لیجئے فوراً اور ایک آپ کی صاف ستھری دوسری مجلس کے لیے، چوتھی مجلس کے لیے ہونی چاہیے۔ پرس میں آپ کے ایک پرفیوم، ایک سجدگاہ لازمی ہونی چاہیے کہ جہاں کہیں نماز کا ٹائم آئے آپ صاحب خانہ کو بے چین پریشان نہ کریے، سجدگاہ دے دو، جا نماز دے دو، یا آپ کی ہو، آپ جہاں جگہ ملتی ہے فرشدہ پہ آپ نے اپنی جگہ لی، نماز کا ٹائم ہے آپ نے فوراً وہاں پہ اپنی نماز پڑھ لی، راستے میں تھوڑا سا ایک چھوٹا سا پرفیوم رکھ لیں اور اس کو لگا لیا کیجیے۔ عید غدیر آ رہا ہے، ایک دوسرے کو یہ عطر کا تحفہ دیجیے، بہت ثواب ہے خوشبو دینے کا، خوشبو لگانے کا، یہ سب آپ لوگوں نے لیکچرز یہاں پہ ڈاکٹر عابد سے سنے ہوئے ہوں گے۔ تو اس مرتبہ کیا چیزیں کرنی ہیں کہ اپنے حجاب کا بہت خیال رکھیں۔ 2.25 مہینے جناب سیدہ کو یہ بتانا ہے کہ ہم آپ کی کنیز ہیں، صحیح ہے۔ چھٹے امام کا فرمان کتنا کوٹ کیا جاتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا لاکھوں میں چلے تو پہچانا جائے، جیسے میں نے یہاں پہلے بھی بیان کیا تھا۔ آج اس دفعہ آپ لوگ محرم میں ایام ازاں میں دیکھیں کہ ہماری جو بچیاں خواتین مجالس میں نکلتی ہیں اور ان کے ساتھ ہی ہمارے غیر بھی چل رہے ہیں، ہم فرق محسوس کر پائیں گے کہ یہ مولا کی عزادار جا رہی ہیں یا کون جا رہا ہے؟ کیونکہ کالے کپڑے تو ویسے بھی فیشن میں اب دیکھیں سبھی پہن لیتے ہیں، تو یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ مولا ہمیں پہچانے کہ یہ میرا شیعہ ہے، ایسے ڈھونڈنا نہیں پڑے۔ تو اس مرتبہ اپنے حجاب اور ان چیزوں کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ اچھا جی، اب جس کے گھر ہم جاتے ہیں نا وہ فرش ازا جو بچ جاتی ہے، صحیح ہے۔ اب میزبان ہے جناب سیدہ، صحیح۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاؤں۔ اگر ہم مطلب میں اپنے گھر دعوت کرتی ہوں، ٹھیک ہے، اور میرے ساتھ میرے جو مہمان ہیں وہ اپنے ساتھ بچوں کو لے کے آئے ہیں، صحیح ہے۔ اب وہ جب میرے گھر کوئی مہمان آئے گا یا میں کسی کے گھر جاؤں گی تو ہم کتنا خیال رکھتے ہیں کہ صاحب خانہ کو یہ چیز بری نہ لگے، کوئی نقصان نہ ہو جائے اور گند نہ مچا دیں، کوڑا نہ کر دیں اور صوفے پہ نہ بیٹھیں، یہاں پہ کھانا نہیں کھاؤ، یہاں پہ کولڈ ڈرنک نہ پیو، کس طرح اہتمام کرتے ہیں۔ فرش ازا پہ جا جا کے یہ ٹشو پھینک کے آنا، وہاں پہ چپس کے پیکٹ پھینک کے آنا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ جناب سیدہ کا فرش ہے، یہ میزبان ہیں، وہ یہ گھر ان کا ہو گیا ہے۔ آپ جا جا کے اپنے ٹشو، بھائی آپ نے اس پہ ابھی گریا کیا ہے نا، اس ٹشو پہ، اس برکت کو اپنے ساتھ گھر تو لے کے جائیں، اپنے پرس میں مٹھی میں دبا کے، وہ آنسو آپ کے گھر تک تو پہنچے، کم سے کم ایک دن تو رہیں آپ کے پاس، آپ کے پرس میں، وہیں فرش پہ چھوڑ دیتی ہیں۔ بچے بھی یہی سیکھتے ہیں، وہیں بسکٹ، وہیں چپس، وہیں پیپر گلاس۔ وہ لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی روحانی محفل یہاں پہ ہوئی تھی کہ یہاں جناب سیدہ موجود تھی، کیسے گند مچا کے آتے ہیں کہ کسی اور کا گھر ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، جو بھی کر رہے ہوں یہی کرتے ہیں نا۔ آپ اپنے پرس میں ڈال دیں، بھول چک سے ہو جائے الگ معاملہ ہے، مگر اس مرتبہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ٹشو فوری اپنے پرس کے اندر ڈال دیں، لازمی۔ بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ جو تم کھا پی رہے ہو، جو شاپرز بنے، کھولو جو بھی کچھ ہے ریپر اس کے اندر ڈالو، یہ ان کا گھر گندا کر کے نہیں جائیں گے، یہ جناب سیدہ کا گھر ہے اس وقت، یہ ان صاحب خانہ کا نہیں ہے۔ اچھا جی، اب دوسری چیز جو بڑی اہم، ٹائم کیا دیا جاتا ہے اور مجلس کب ہوتی ہے، صحیح۔ آپ کیوں ایسا ٹائم دیتی ہیں جب آپ کو ٹائم پہ شروع نہیں کرنی؟ مجھے بڑی حیرانی ہوتی، کبھی کبھی ایسے نماز کے مجلس کے فلائر بنا کے آتے ہیں، بالکل مغرب کا ٹائم ہے، وہی ٹائم مجلس کا ہے، میں سوچتی ہوں کیسے ہوگی مجلس،
یعنی جھوٹ سے شروعات، غلط بیانی سے. جبکہ دیکھیں آپ کہ سورہ نحل آیت نمبر 105 خدا فرماتا ہے جھوٹ اور بہتان وہی لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ جھوٹے ہیں. کہ سورہ آل عمران میں قرآن میں جھوٹ بولنے والوں پر لعنت ہے. دیکھیں ذرا سورہ نحل آیت 105 اور سورہ آل عمران آیت 61. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اس ٹائم پہ نہیں شروع کر سکتے تو آپ کیوں ایسا ٹائم دے رہے ہیں. مجلس کا جو وقت ہے یعنی اچھا دیکھیں اس میں دونوں کی ذمہ داری ہے، صاحب خانہ کی بھی اور ہم جانے والوں کی بھی. ہمیں وقت پہ جانا چاہیے. اب جو گروپس بنے ہوئے ہیں کمیونٹی اپنے محلے کے ہوتے ہیں پوچھتی ہیں حدیث قصہ ابھی تو حدیث قصہ ہی شروع ہوئی ہے، چھوڑو میں بھی بتاتی ہوں حدیث قصہ ہے کیا. اچھا ابھی تو سوچ سلام شروع ہوا ہے. اچھا ابھی تو شروع نہیں ہوئی ہے. آپ گھر بیٹھے بیٹھے پوچھ رہی ہیں شروع نہیں ہوئی تو آپ جائیں گی تو مجلس شروع ہوگی نا. آپ وقت پہ جائیے. جب ایک عادت ہم سب کی بنے گی نا، دیکھیں ہر چیز یہ ہوتا ہے کہ مل کے ہوتی ہے. ہم جو ہیں امام حسین کے چاہنے والے ایک قوم ہیں، ہمیں ہر کام مل جل کے کرنا چاہیے. وقت پہ پہنچیں. ذاکرہ کو پہلے سے لا کے بیٹھا دیتے ہیں بیچاری کو، یعنی ذاکرہ آ جائے میں اطمینان ہو گیا، بھائی آ گئی تو مجلس شروع کرنے نہیں، اب مجمع آ جائے، اب لوگ آ جائیں. بڑا اچھا میں نے ایک جگہ پہ دیکھا تھا، بڑا اچھا وہاں پہ ان کا انداز تھا، اور آئی تھنک میرے خیال میں شاید کھوجا کمیونٹی میں تھا کہ وہاں مجلس تھی، مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا وہاں پہ انہوں نے اپنے ٹائم پہ 3 بجے کا ٹائم تھا، وہاں پہ انہوں نے شروع کر دیا تھا سلام درود اور مرثیہ آہستہ آہستہ جب تک لوگ آنا شروع ہوئے. ذاکرہ آئیں، مرثیہ خان آئیں، بس جیسے ہی مرثیہ خان آئی انہوں نے فوراً جو بچی پڑھی تھی اس نے جو پڑھ رہی تھی وہیں اسٹاپ کر دیا. ہمارے یہاں تو ہوتا ہے کچھ پڑھ رہے ہوتے پورا منوانی ختم کریں گی وہ، کیونکہ انہیں بیٹھا دیا تھا، وہ وہیں اسٹاپ کیا انہوں نے. وہ جیسے ہی مرثیہ پڑھ رہی تھی دیکھا ذاکرہ آئی، اس نے مرثیہ وہیں اسٹاپ کر دیا. اتنے طریقے سے وہ مجلس ہوئی اور کافی دور تھی ڈیفینس کی طرف، اور اتنے ٹائم سے مغرب سے پہلے ہم اپنے گھروں پہ موجود تھے. الحمدللہ یہ چیز ہونی چاہیے. اب مسئلہ یہ کہ تھوڑی سی ریاکاری کے معاملات بھی آ جاتے ہیں، دنیا والے بھی، کہ بھائی رش ہوگا تو سلام شروع ہوگا، مرثیہ سنے گا ہی کون. بھائی جناب سیدہ سن رہی ہیں، زمانے کے امام سن رہے ہیں، ہے نا. یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. جب تک مجمع نہیں ہو، آدھا کمرہ نہیں بھرے گا، بیچارہ جو پہلے آ جاتا ہے جس کو پابندی کا ہوتا ہے کہ وقت سے جاؤں، وہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس. آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ بیچاری اپنے گھر بار کو چھوڑ کے نکل کے آئی ہے یا اور خواتین آئی ہیں. جو پہلے آ جائے وہ اس طرح بیچارہ بیٹھا ہوا ہے. تو جناب سیدہ فوکس رہیں گی اس سال انشاءاللہ کہ فرش بچ گیا، بیوی کو پرسہ دینے میں آئی ہوں. اچھا وقت کی پابندی، اور دوسری چیز کہ جس حد تک بھی ہونا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مجالس کا ٹائم جو ہے نا دن میں رکھیں، جتنا بھی ممکن جس سے ہو سکے. مجھے ایک ذاکرہ کی بات بڑی اچھی لگی کہ وہ کہیں مجلس پڑھ رہی تھی، کہتی تھی میں رات کی مجلسیں نہیں لیتی، نہ مجھے پسند. کہتی مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ ان آج کل کے حالات اور معاملات میں خواتین رات کو 11 ساڑھے 11 بجے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کریم اوبر اور جو بھی کچھ چل رہی ہیں ان ڈرائیو اور یہ وہ اس سے گھروں کو جاتی ہیں، یا بیچارے بچے ان کے باہر بیٹھے یا مرد بیچارے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. جہاں تک کوشش ہو ممکن ہو دن میں مجالس کر لیجئے، شام کے ٹائم پہ. مرد تو ویسے بھی رات میں مجالس میں جانا چاہتے ہیں اور ہوتی بھی سب کی سالانہ ہیں. تو دن کے اوقات جن کی چلیں کچھ ایسی مخصوص ہیں کہ بی بی سکینہ کا تابوت رات میں ہی اٹھانا ہے، حالانکہ اس کا دین شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر کسی کا ہے کہ نہیں ہمارے جدی پشتی تھا، ہماری ساس کرتی تھی، چلیں ٹھیک ہے جب تک. مگر جو اپنی مجلسوں کو دن میں کر سکتے ہیں، دیکھیں اگر آپ کا خلوص ہوگا نا تو اتنی لائٹیں اس وقت مدرسے میں نا، اور اس میں بھی بی بی کا تابوت آ جائے گا نا، آپ کا خلوص ہوگا نا وہی رقت ہوگی. وہ بناوٹ سجاوٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اندھیرے گھپ کرنے اور یہ کرنے اور یہ سب کچھ بھی ضرورت نہیں پڑتی. خلوص. کبھی دیکھیں آپ لوگ کسی مجلس میں جاتے ہیں، آپ لوگوں نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آج اتنی رقت تھی آج، اور کہیں یہ ہوتا ہے تابوت اٹھ جائے، علم اٹھ جائے، رقت نہیں آتی. ذاکرہ بیچاری مصائب پہ مصائب پڑھ رہی ہیں، رقت نہیں آتی.
اس میں علماء کہتے ہیں کہ آپ کے جانے کا خلوص، آپ کس خلوص سے گئے، پڑھنے والے کا خلوص، فرش بچھانے والے کا خلوص، وہاں پہ جو 6 8 10 15 خواتین بہت پرخلوص آئی ہوں گی، ان کی ریز، یہ سب چیزیں ایسی بنتی ہیں. اور کہیں یہ ہوتا ہے نہ تابوت ہے نہ علم ہے، اور ذاکرہ نے ادھر امام حسین کا نام لیا اور ادھر لگتا ہے کہ بس گریہ کی کیفیت شروع ہو گئی. اور کہیں آپ دیکھیں کیسے کیسے مسائل پڑھنے، مقتل پڑھنے، رقت نہیں آتی. تو سمجھ میں کیا آتا ہے؟ خلوص. خلوص کو آپ نے جو ہے نا برقرار رکھنا ہے. عزاداری میں امام حسین کے ساتھ پرخلوص رہنا ہے. ساری بناوٹ، سجاوٹ سب ایک طرف رکھ دینی چاہیے، صرف خلوص ہونا چاہیے. تبرک کے حوالے سے بھی میں یہاں پہ ضمناً بیان کروں کہ دیکھیں آج کل صحت کے بہت معاملات ہیں، بہت برے حالات ہو رہے ہیں صحت کے نا. ایسا جب دن میں مجالس ہوں گی نا تو تبرک بھی آپ ایسا بانٹیں گے کہ جو صحت کے آپ کے جو ہے گڑبڑ نہیں کرے گا. اب رات کو دیکھیں رات کی مجلسوں میں کیا معاملات ہوتے ہیں کہ اب مغرب ہوگی دیر سے، 9 بجے 8:30 بجے تو مجلس شروع ہونی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیونکہ ہماری سالانہ مجلس ہے تو ہم 1.5 گھنٹہ تو ذاکرہ سے پڑھوائیں گے ہی، اور 4 نوحے تو کرائیں گے ہی، اور پھر زیارت کے بعد دعا، پھر دعا کے بعد پھر مستقل دعائیں، اور پھر جو بھی کچھ دل چاہ رہا ہوتا ہے جس کا وہ پڑھاتا ہی چلا جاتا ہے. لوگ اونگ رہے ہیں. ہمیشہ دیکھیں کوالٹی پہ دھیان رکھنا چاہیے. آپ کی مجلس ایسی ہو، بھرپور مجلس ہو، خلوص رہے. ایسا لوگ پہلو بدل رہے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں. اب جب رات میں آپ 11 11:30 بجے انہیں بریانی قورمے کھلائیں گی اور نان کھلائیں گی تو عزاداروں کا کیا حال ہوگا؟ 2.25 مہینے وہ اس قابل رہیں گے کہ وہ فریش مجالس کر سکیں؟ تو اگر شام میں مجالس ہوں گی نا تو آپ بیکری آئٹمز دے سکتی ہیں. اور یہ والے تبرکات دیکھیں 2 3 دن آدمی رکھ کے کھا لیتا ہے نا. اب بریانی اب 11 12 بجے کھلائیں گے کہاں ہضم ہوگی؟ عزاداروں کی صحت کا بھی خیال رکھیں. دنیا کچھ بھی کہے، کیا کہے گی؟ کنجوس ہیں. ہاں بھائی ہیں، ہم ایسے ہی ہیں، کیونکہ ہمیں بیوی کے عزاداروں کی فکر ہے کہ انہیں بھی 2.25 مہینے مجالس کرنی ہے. 11 12 بجے آپ منقمن کھلا رہے ہیں. صحیح. تو جب میرے ٹاپک آئے گا اس میں پھر میں بتاؤں گی تبرک کے حوالے سے. اچھا، اب ایک دوسرا مسئلہ ہے کشادگی پیدا کرنا، مجلس میں کشادگی پیدا کرنا. سورہ مجادلہ 11 نمبر کی آیت: اے ایمان والوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کر دو تو کشادگی پیدا کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا. اچھا، یہ مجلس جو مطلب ہوتا ہے نا عربک میں بھی یہ ہوتا ہے جہاں ایک، جیسے اس وقت اس کو بھی ہم مجلس کہہ سکتے ہیں، جو ایک بیٹھک ہوتی ہے نا اس کو مجلس کہا جاتا ہے. اب ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ صاحب خانہ بیچاری کہتی رہتی ہیں تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے، ذاکرہ بیچاری کہتی ہے تھوڑا آگے بڑھ جائیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ وہیں بیٹھے بیٹھے ہلتے ہیں کہ وہ دیکھ لیں ہم ہل لیے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. کوئی ایمانداری سے آگے بڑھتا ہے؟ ہل لیتے ہیں بس کندھے مندے ہلا کے کہ بس ایک بات رہ جائے کہ ہم ہل لیے، ہم نے سن لیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم کشادگی کرو گے نا تو خدا فرما رہا ہے تمہارے لیے کشادگی ہوگی. تمہارے لیے کیا ہوگی کہ جب تم کسی مشکل میں اللہ نہ کرے پھنس جاؤ گے، کہیں ایسے تنگ تاریخ راستے میں اٹک جاؤ گے، کسی دنیاوی مشکل میں آ جائے گا، خدا کہہ رہا ہے میں تم نے دوسرے کے لیے کشادگی کی تھی نا تو میں اب تمہارے لیے کشادگی دوں گا. ایک ذرا سا کھسکنا، قربانی کے سوالات پوچھ رہی تھی نا، یہ قربان کیجیے گا اپنی جگہ، کھڑی ہو جائیے فوراً. اور اچھا پہلے تو دیکھیں آداب ہی یہی ہے، تمیز یہ ہے کہ جب آپ آتی جا رہی ہیں خود ہی آگے بڑھتی. اب دروازے سے داخل ہوتی ہیں جیسے اندر انٹر ہوں گی بھائی جلدی سے بیٹھ جائیں گی. یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ یہ نہیں دیکھ رہی یہ راستہ ہے، آپ یہ نہیں دیکھ رہی یہ دروازہ ہے، صاحب خانہ کو آنا ہوگا، شاید ذاکرہ کو آنا ہوگا. یہ کون سا طریقہ ہے دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاؤ؟ کچھ ادب، آداب، تمیز، تہذیب یہ کب سیکھیں گے ہم؟ ہمیشہ آگے آ کے بیٹھیے، جگہ دیکھیے. اور جہاں اچھا اب کچھ خواتین ایسی جگہ دیکھتی ہیں کہ ٹدھر کھڑی ہی رہ جاتی ہیں وہیں پہ، اور ذاکرہ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، مجمع بھی انہیں دیکھنے لگتا ہے کہ کچھ کہنا چاہیں کیا. اتنی بھی جگہ نہیں دیکھنی آپ نے کہ پورے ہال کو ایک پوری نظر آگے پیچھے دائیں بائیں سب طرف دیکھنی ہے. مجلس کے تقدس کو کہ جناب سیدہ موجود ہیں، ایک دکھیاری ماں بیٹھی ہے، میں کیسی کیسی عجیب عجیب کارنامے انجام دے رہی ہوں یہاں. آپ کو آگے آ کے جیسے ہی جگہ مل رہی ہے نا آپ جگہ لے لیں اور بیٹھ جائیں.
کسی بزرگ کو دیکھیں فوراً ٹیک دیجیے اس کو، آپ ہٹ جائیے. کوئی بزرگ آتا ہے تو فوراً جگہ دے دیں اس کو. کوئی ایسا ہے کہ جیسے کرسی پہ بیٹھنا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں تھوڑی دیر بیٹھ سکتی ہوں، تو آپ اپنی کرسی چھوڑ دیجیے. آپ دیکھیں خدا آپ کو ایسی کشادگیاں عطا کرے گا. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، معمولی معمولی سی، جبکہ قرآن کی آیت ہمارے پاس موجود ہے کہ تم کشادگی دو، میں تمہارے لیے کشادگی دوں گا. کیا اس کے اندر مسئلہ ہے؟ ذرا سا کھسک جانا، ذرا سا اٹھ جانا، کھڑے ہو کے چلے جانا. یعنی آپ اٹھ جائیے، اٹھ کے ذرا سی جگہ بنا کے آگے بیٹھ جائیے. صحیح، ان چیزوں کا خیال رکھیں. پھر اگر آپ کو کسی مجلس میں، یعنی جیسے 2 مجلسوں میں جانا ہے، تو آپ کیا کریں، پہلے سے ایسی جگہ بنا کے بیٹھیں، صاحب خانہ کو بتائیں کہ مجھے اٹھنا پڑے گا، تو آپ تھوڑا پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں. یا آپ ایسے وقت میں مجلس میں آئیں کہ اب تھوڑی دیر بعد آپ کو کوئی نماز پڑھنی ہے یا اٹھنا پڑے گا یا کچھ، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ مجلس دیر سے ہو رہی ہے، یہاں میں پہنچی ہوں، اب تھوڑی دیر بعد ہو سکتا ہے مغرب ہو جائے، یا کوئی بھی نماز کا میرا ظہر اثر کا کوئی ٹائم آ جائے یا میری قضا ہونے کا وقت ہو، تو آپ پیچھے بیٹھیں. اسی وقت نہیں پرس بیگ سنبھالتے اٹھتے ہو، کودتی پھلانگتی اور ڈسٹرب کرتی ہوئی سب کو، کسی کے پرس لگ رہا ہے سر پہ، کسی کے کچھ. اچھا پرس بھی، یہ ضمن میں بیان کو میں لکھ کے تو نہیں لائی تھی، میں پرس بھی ذرا نا چھوٹے سائز کے کرنے محرم میں. صحیح ہے نا؟ اتنے بڑے بڑے بیگ لے کے آپ لوگ چلتی کیوں ہیں یہ بتائیں؟ کیا کرنا ہوتا ہے اس میں؟ تبرک کے لیے تو شاپر بھی مانگ رہی ہوتی ہیں. اتنے بڑے بڑے بیگ ایک جگہ پہ خود بیٹھ جاتی ہیں، ایک جگہ پہ اتنا بڑا بیگ رکھ لیتی ہیں. چھوٹے سے رکھیں کہ بس موبائل آ جائے آپ کا، اور جناب تبرک تو شاپر میں مل جاتا ہے. کیا چھپا کے کس سے لے کے جانا ہے بیگ میں ڈال کے؟ کوئی چھپانا تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی چھین کے بھاگ جائے گا. بیگ کے سائز بھی چھوٹے کریں. دیکھیں کہ مجھے بہت اچھا یاد آ گیا اس وقت. ایسے چھوٹے سے پرس بنائیں کہ آپ کا ایک فون ہو، اور فون کے حوالے سے بھی کہ بس آپ جیسے ہی گھر میں یا امام بارگاہ میں انٹر ہوئی، فون آپ کا جو ہے وہ سائلنٹ پہ چلا جائے. اس وقت ایک دم بھوکلاتی ہیں، بجائے وہ بند کرنے کے بجائے وہ اور آواز اس کی جو ہے نا ٹون اور تیز ہوتی چلی جاتی ہے. پورا مجمع، پوری مجلس. یہ وہ آداب ہیں کہ ہم کس کے فرش ازا پہ بیٹھے ہیں. امام زمانہ ہوں گے تو کیا ہم اگر ان کو ایسے دیکھیں، جبکہ ہم دیکھ سکتے ہیں معرفت کی نگاہ سے، مگر ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہم ایسے کام کریں گے جتنے بھی میں نے یہ بتائیں. تو اینڈ میں جب ہم اس کا وہ لے کے آئیں گے نا کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے، تو وہاں یہ دوبارہ میں پرس والا آپ سب کو یاد دلاؤں گی واپس نا، کہ پرس اپنے چھوٹے بنائیے. اچھا جی، اب اس کے بعد ہے امام حسین کا مشن. صحیح، مولا کا مشن کیا تھا؟ ابھی تو میں نے بتایا نا کہ سارے مسلمانوں کو ایک پیج پہ رکھا امام حسین نے. اچھا مسلمان کے ہم ہسٹری دیکھتے ہیں، مولانا کن کن کو اپنے ساتھ رکھا ہے. مسلمان بھی نہیں تھے مگر کیسے رکھا ہے. صحیح، مولا کا مشن جو تھا وہ تھا دین قائم رہے، نانا کا دین سلامت رہے، خدا کے جو احکامات ہیں وہ قیامت تک قائم رہیں. اچھا جناب زینب کو ہم دیکھتے ہیں، امام حسین کا مشن کس طرح لے کے چلی ہے بی بی. عزاداری بھی کی ہے، اور مولا کا مشن بھی کہ یہ جو دین اس وقت امام حسین نے جس کے لیے قربانی دی ہے، یہ جو ہے دین اسی حالت، اسی شکل میں رہے. کس طریقے سے آج دیکھیں، اگر آپ کسی ایسی ذاکرہ کو بلا لیں مجلس میں کہ جو تبلیغ کی مجلس پڑھ دے، آپ کے کردار کے حوالے سے پڑھ دے، صحیح، آپ کے معاملات کو درست کرنا چاہے، تو ایک نعرہ لگتا ہے یہ مدرسہ نہیں ہے. صحیح، جناب زینب شام غریبہ مجلس ہی ہو رہی ہے نا حسین کی، خیمے جل گئے ہیں، وقت کے امام سے سوال کر رہی ہیں بی بی کہ خیمے میں جل جائیں یا باہر آ جائیں. بی بی زینب پہ کتنا ہم گریا کرتے ہیں ان کی چادر پہ، مگر ان کی سیرت پہ عمل نہیں کرتے. بی بی زینب، اچھا مولا سجاد نے کہیں آپ کو روایت یہ ملی، مولا نے کہا پھوپھی اماں یہ کچھ سوال کرنے کا وقت ہے؟ خیمے جلے ہوئے ہیں، بچے بکھرے ہوئے ہیں، بابا کا لاشا پڑا ہے، آپ کو اس وقت بھی فقہ کا سوال یاد آ رہا ہے، آپ فقہی معاملات پوچھ رہی ہیں. کہیں ملتا ہے آپ کو؟ کوئی ضعیف روایت گڑھ کے بھی نہیں لا سکتا کہ مولا سجاد نے یہ کہا ہو. تو کیوں؟ بیوی کی کنیزیں
یہ سوال کرتی ہیں کہ یہ مدرسہ نہیں ہے، یہ مجلس حسین ہے. تو مجلس حسین میں کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا تھا؟ یعنی صرف نعرے لگانے. اچھا مجالس کا بھی آپ انداز دیکھیں، واہ 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 سبحان اللہ والے تو کلمات ممبر سے نکلتے ہی نہیں ہیں، نہ سننے والے کی زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ. وہ ایسی بات ہی نہیں ہوتی جس پہ سبحان اللہ کہا جائے. وہاں بھی ذکر خدا بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے، وہ واہ واہ کیا کہنے، واہ واہ کیا کہنے، نعرے. بھئی یہ مولا کو نہیں چاہیے تھا. امام حسین جب چلے تھے نا مدینے سے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ مولا کو کسی نے کہا کہ مولا ہمارے ملازم لے جائیں، ہمارا مال و در لے جائیں، ہماری سواری لے جائیں، ہمارا پیسہ لے جائیں. مولا نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تم چاہیے. تم چلو گے، تم ہو میرے ساتھ، مجھے تم چاہیے. ہمارا کیا معاملہ ہے؟ مولا ہماری عزاداری لے لیں، مولا ہماری ناروں کی مجلس لے لیں، مولا ہماری منقبتیں لے لیں. مولا کہیں گے نہیں، مجھے تم چاہیے تھے. یہ میں نے قربانی تمہارے لیے دی تھی، تمہیں ہلاک ہونے سے بچایا تھا، تمہیں جنت تک لے جانے کے لیے میں نے عظیم قربانی دی تھی. اس لیے نہیں دی تھی کہ تم گریا کرو، رو پیٹو اور اپنے گھروں کو چلے جاؤ نعرے لگا کے. یعنی مولا علی کا فرمان ہے کہ جس کے 2 دن ایک سے ہوں وہ نقصان میں ہے. کبھی ہم توجہ کرتے ہیں؟ دل سے سوچیں اس بات کو. ہر سال وہ عزادار ویسا ہی ہے جیسے پچھلے سال تھا. وہی بے حجابی ہے، وہی جھوٹ ہے، وہی غیبت ہے، وہی بغض ہے، وہی کینہ ہے. کون بدلا؟ ہر سال مولا 1-2 دن پہ راضی نہیں ہے. مولا علی جن کے ہم نعرے لگاتے ہیں نا، جھومتے ہیں بہت ہاتھ اٹھا اٹھا کے، وہ 2 دن ایک سے پہ راضی نہیں ہے. یہاں تو سالوں کی بات ہو رہی ہے بھائی. جیسے ہیں ویسے ہی ہیں، کوئی کردار میں فرق نہیں، کوئی سوچ میں، کوئی کسی قسم کے عمل میں، کوئی ہماری کوشش نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا نعرہ ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ مجلس مدرسہ نہیں ہے. تو پھر سیکھیں گے کہاں سے؟ پھر ان مجالس سے آپ کو فائدہ کیا پہنچے گا؟ کیا فائدہ پہنچے گا بتائیں؟ یعنی نعرہ تو لگاتے ہیں کربلا درسگاہ، اور درسگاہ بننے بھی نہیں دیں گے. تو نعرہ نہیں لگانا چاہیے. جن کو پرابلم ہے نا فقہ سیکھنے سے، ان کو نعرہ نہیں لگانا چاہیے. جن کو فقہ سے پرابلم ہے انہیں مسائل کے جملے بھی نہیں پڑھنے چاہیے. جو بی بی زینب نے مولا سجاد سے سوال کیا تھا کہ جل جائیں یا باہر آ جائیں، جبکہ خود بی بی زینب کا علم کیا تھا؟ خود جناب زینب کا علم سب کو معلوم ہے. ہماری آپ کی تربیت تھی نا، یہ ہمیں بتانا تھا کہ دیکھو کیسے بھی حالات معاملات ہوں، علم سیکھنا ہے، معلوم کرنا میری سے وہ ذمہ داری کیا ہے. آج ہم مجالس میں خواتین یوں ہی نکل جاتی ہیں، گلوں میں دوپٹے بھی دیکھے گئے، سر سے کھسک رہا ہے، پن اپ بھی نہیں ہوتے. اور کیا کہا جائے، یہ جو آج کل یہ جو فیشن کے جو ٹراؤزرز اور پجامے، یہ میں کہتی ہوں 2.25 مہینے نہ پہنے آپ، اور نارمل سی شلوار قمیص پہن لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی آپ کو کہے گا نا کہ یہ ان کو فیشن کا نہیں پتا، یہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں رہتی. ہاں بھائی میں ایسی ہوں، کیونکہ میں 72 کی سوگوار کو پرسہ دینے جاتی ہوں. میرا دھیان نہیں جاتا کہ میں اس طریقے کے کپڑے بناؤں، اس طریقے کے پہنوں. اس سے پتہ ہے میں نے کہا کیوں ہے؟ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی آپ لوگوں کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ فیشن نہ کریں یا اپ ٹو ڈیٹ نہ رہیں. یہ اس لیے کہ جب ہم مجالس میں بیٹھتے ہیں نا تو یہ ہمارے پائچے اوپر ہونے لگتے ہیں، پجامے کے یا جو بھی یہ ٹراؤزرز ہوتے ہیں. ایک بے احترامی لگتی ہے. سامنے علم ہے، سامنے عزاخانہ ہے، سامنے تابوت ہے، ہمارے پیر کھل رہے ہیں. تصور کریں کہ اگر وقت کے امام کو آنکھوں سے دیکھیں گے تو ہم ایسے انگلیوں میں بیٹھیں گے؟ بیٹھ سکیں گے؟ جیسے میں یہاں ضمناً بیان کروں، منقبت میں وہ جو آج کل ڈھول اور تاشے اور باجے اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ حلال موسیقی، اچھا وہاں پہ پوری فقہ یاد ہو جاتی ہے سب کو، پوری فقہ احکام پتہ ہوتے ہیں، یہ حلال موسیقی، یہ حرام موسیقی، اور پوری تحقیق کی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے، باقی کچھ پتہ نہیں ہو. سوال یہ بنتا ہے اگر یہ حلال ہے بھی تو کیا وقت کے امام کے سامنے آپ اس طریقے کی منقبت سنا سکتے ہیں؟ تالیاں بجا بجا کے، ڈھول بجا بجا کے کر سکتے ہیں؟ بھئی یہ معیار ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیں ہمیشہ.
تو جب جس حلیے میں وقت کے امام کے سامنے نہیں جا سکتی، آج ہم کربلا زیارات پہ جاتے ہیں، پروردگار راستے کھولے زیارتوں کے، سب کو جانا نصیب ہو، ہم سب کو بار بار کربلا اور ایران جانا نصیب ہو۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں اس ایام اعزا کے صدقے میں جو ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں، اس کے صدقے میں ہمیں جو خدا تحفہ عنایت کرے وہ یہی کہ ہمیں زیارت نصیب ہو جائے انشاءاللہ۔ تو جب ہم جاتے ہیں زیارات پہ تو کیا ہم ایسے ہی چلے جاتے ہیں؟ کس طرح سے نہ جو حجاب کرتی ہیں خواتین انہیں بھی خیال ہوتا ہے مجھے عبایا لینی ہے، مجھے چادر لینی ہے، مجھے یہ لینا ہے، مجھے وہ، کتنے تیاری سے جاتے ہیں، اور جبکہ خود وقت کا امام جب موجود ہوگا تو کیا ہم اس حلیے میں جا سکیں گے ان کے سامنے؟ ہمیشہ یہ معیار رکھنا چاہیے۔ ہم تو دیکھیں وہ جو سورہ بقرہ کی شروع کی آیت ہے غیب پہ ایمان لانا، ہم تو ہمارا ایمان غیب پہ ہے نا، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، خدا سے ڈرتے ہیں، اپنے زمانے کے امام کو ہم نہیں دیکھ رہے، وہ وقت جلد آئے کہ ہم اپنے امام کی جو ہے زیارت کریں اپنے گنہگار آنکھوں سے، کہ ہم کیوں نہیں ہم یہ سمجھتے کہ مولا موجود ہیں، ہمیں دیکھنے اس وقت بھی موجود ہیں، گھر میں بھی موجود ہیں، میری شادیوں میں بھی ہیں، میری مجالس میں بھی ہیں، میرے جنازوں پہ بھی ہیں، میری خوشیوں میں بھی ہیں، وقت کا امام موجود ہے۔ جب یہ فکر اور سوچ ہوگی نا تو میں یہ جو ڈریسنگ ہے، یہ جو میرے معاملات ہیں، یہ جو بد تہذیبی ہمارے ہاں ہو گئی ہے مجلس میں آنے جانے کے حوالے سے، یہ خود بخود ہماری جو ہے کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، تو امام حسین کا مشن ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یعنی آپ نے جب بھی مجلس کرنی ہے تو اپنی ذاکرہ کو یہ کہنا ہے، اور بلکہ جو ذاکرات کی کلاس ہوں گی وہاں میں انشاءاللہ جب بیان کروں گی کہ آپ نے اپنی ذاکرہ کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے ایک فقہی مسئلہ بیان کر دیجئے پلیز۔ دیکھیں آج کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ ذاکرائیں گھبراتی ہیں کہ ہمیں فقہ پہ کمانڈ نہیں ہے، آج کچھ مشکل نہیں ہے، علماء کے نمبر ہیں، مدرسوں کے نمبر آپ کے پاس ہیں، بڑے بڑے عالموں تک سب کی آج پہنچ ہے، ایک مسئلہ پوچھ لیں۔ اس مرتبہ بقرعید، اس مرتبہ کیا ہمیشہ ہر سال آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے مکتب کے ہی سوالات آتے ہیں کہ وہ جو ہے 10 ذی الحجہ تک بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ سوچے تکلیف ہوتی ہے سن کے، یعنی ابھی امام محمد باقر کی مجلس ہوئی شہادت کی، اس کے بعد حضرت مسلم کا فرش بچھا، ایک مسئلہ بیان نہیں ہو سکتا صاحب خانہ کی طرف سے ذاکرہ سے کہوا کے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، وہ حاجیوں کا ہے۔ اتنی سی بات بتانے میں کیا جا رہا ہے؟ ایک منٹ، ایک سیکنڈ کا اگر مدرسہ بن جائے گا آپ کا گھر تو یقین کیجئے آپ کے فرش پہ سے جس نے جو سیکھ کے اٹھا ہے نا اور وہ عمل کرتا رہے گا، آپ کی نجات کے لیے وہ کافی ہو جائے گا۔ اگر آپ کا گھر ایسا ہو جائے کہ جہاں سے علم جا رہا ہو، یعنی وہ جو ایک ماں یہاں سے سیکھ کے اٹھے گی وہ اپنی نسلوں تک منتقل کرے گی، مسائل بتائے گی، کتنا آپ کو ثواب ہوگا۔ آپ کو کوئی فاتحہ پڑھے نہ پڑھے، کوئی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھے نہ رکھے، بیوی دعا دیں گی کہ بھائی تم نے دین کو زندہ کیا۔ آج افسوس نہیں ہوتا کیا کہ اپنی شیعہ قوم اور جاہل، مولا علی کے ماننے والے اور جاہل، رمضان میں دیکھیں مولا علی کا فرش بچتا ہے، اس کے بعد فطرے کے مسائل ابھی تک آ رہے تھے، اب آپ دیکھیں کیا چل رہا ہے، محرم آنے والا ہے، فطرے کے مسائل ابھی تک آ رہے ہیں، رکھا ہوا ہے بھول گئے، رکھ کے نکال کے بھول گئے۔ یہ مولا علی کے فرش، میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب ہمارے کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں ایک فرش ازا ضرور ایسی آ جاتی ہے، آتی ہے نا، آپ کیوں نہیں دین سیکھتے اس میں؟ کیا 19 20 21 رمضان کو مولا علی کے جو فرش بچتے ہیں ایک فطرے کا مسئلہ چھوٹا سا بیان نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی اب تو سیستانی صاحب کی پرمیشن ہے کہ آپ ماہ رمضان میں بھی فطرے کی نیت سے فطرہ نکال دیں، بس اتنا سا ذاکرہ کہہ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ بتائیں کیا مسئلہ ہو گیا اتنی سی بات بیان کرنے میں؟ یا صاحب خانہ کو بھی تو درد دل ہو کہ میرے فرش پہ کوئی آ رہا ہے، کچھ سیکھ کے اٹھے، کچھ فقہ سیکھ کے اٹھے، کچھ اپنا کردار بنا کے اٹھے، کوئی اپنی سوچ فکر کو بنا کے اٹھے نا اس فرش سے۔ یہ صرف مسائل سنے، فضائل سنے، اچھا فضائل بھی ہمارا کچھ مزاج ایسا بن گیا ہے کہ فضائل تو ہمیں اہل بیت کے فضائل لگتے ہی نہیں اگر بیان کیے جائیں، جب تک ہم یہ نہ سنیں اس کو مار دیا، اس کو گرا دیا، اس کو پھینک دیا، اس پہ غصہ دکھا دیا، یہ فضائل لگتے ہیں ہمیں۔ مولا علی کے فضائل، مولا شجاع تھے تو کیسے شجاع تھے؟ کیسے شجاع تھے کہ دشمن پہ غالب آ جائیں، وہ بے حرمتی کر رہے مولا اتر جاتے ہیں، یہ تھی مولا کی شجاعت۔ ایک عالم پڑھ رہے تھے کہ جو آپ خیبر بیان کرتے ہیں نا، کہیں گے مولا علی کے لیے خیبر کیا تھی؟ انہوں نے کہا میں ایک مجلے میں کسی سے یہ کہوں کہ آپ اٹھیے، آپ بہت بہادر ہیں، یہ کاغذ پھاڑ دیں،
اور وہ کاغذ پھاڑ کے پھینک دیا. میں کہا واہ واہ کتنے بہادر ہیں آپ. مولا علی کا خیبر اکھاڑنا ایسا ہی تھا، یعنی جیسے اٹھا کے پھینک دینا کاغذ کو. آپ کو بیان کرنی ہے نا مولا کی شجاعت، یہ بیان کریں کہ جب دشمن پہ قابو پا لیا تو کیسے مولا ہٹے، کہ اگر اب میں نے جو اس کے ساتھ معاملہ کیا وہ خدا کا معاملہ نہیں ہوگا، وہ میرا اپنا ہوگا. یعنی اہل بیت کی زندگی میں، سیرت میں صرف خدا تھا، صرف خدا تھا، کوئی نہیں تھا. ہماری فرش عزا پہ بھی نہ خدا ہے، نہ امام حسین ہے، نہ جناب سیدہ ہیں. ایسا ہی ہے نا. اس کی مجلس سے جا رہے ہیں، اس کی مجلس سے جا رہے ہیں، وہ آتی ہیں تو جائیں گے، وہ نہیں آتی تو ہم بھی نہیں جائیں گے، بہانہ کر دیں گے. ہمارے تو یہ معاملات ہیں نا. ایام عزا میں آپ نے نیت یہ رکھنی ہے کہ میں بیوی کو پرسہ دینے جا رہی ہوں، میں اس گھر میں نہیں جا رہی. اور مجلس میں جا کے بھی مجلس پہ بھرپور توجہ، نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے، نہ ان کی سیٹنگ دیکھنی ہے کہ جالے لگے ہوئے تھے کہ فانوس صاف نہیں تھا، مٹی لگی ہوئی تھی اور کوڑا تھا، اور خود تو اپنے اوپر اتنا لگاتی ہیں اور گھر کو صاف نہیں کرتی ہیں، اور چاندنی ایسی بچھی ہوئی تھی. اور کچھ نہیں کرنا ہے آپ نے. وہ جناب سیدہ کا گھر ہے، وہ صاحب خانہ کا گھر نہیں ہے. اپنی آنکھوں کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو کنٹرول کر کے جب آپ اس فرش عزا پہ جو ہے نا، انسان کو کیا کچھ نہیں ملتا ہے. اگر آپ سمجھیں، میں کہتی ہوں اتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ اس فرش پہ کوئی بیٹھے ہو نہیں سکتا کہ وہ خالی ہاتھ اٹھ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اب دین کے حوالے سے میں نے بات کی کہ اپنی ذاکرہ کو کہیے کہ بھئی ایک مسئلہ آپ نے جلدی سے بیان کرنا ہے. ذاکرہ بھی یہ نہ کریں کہ پورا پورا اس کو مجھے بھی یہی کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسے ہی بنا دیں آپ، کہ وہ لگے کہ جیسے کوئی درس کی کلاس ہو رہی ہے. نہیں، آپ نے ایک دو مسئلے بیان کیے جلدی سے، پھر آپ مولا کے فضائل بیان کریں، جناب سیدہ کے فضائل بیان کریے، معصومین کے بیان کریں، اور پھر اپنا جو آپ کا معاملہ ہے کہ آپ نے مصائب بیان کرنے. قرآن کریم میں سورہ آل عمران 104، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی فلاح جو ملنی ہے نا، جو ہماری نجات، ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں ہیں، وہ کس طرح ملیں گی. اسی طرح جو خدا قرآن میں فرما رہا ہے، آل عمران 104 آیت، کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، برائی سے روکے، نیکی کی طرف بلائے. آج آپ لوگ ایمانداری سے بتائیں، 2.25 مہینے کی مجالس کتنی ہم لوگ کرتے ہوں گے؟ میرے خیال میں لگتا ہے کوئی 70-80 مجلسیں تو ہوتی ہوں گی، یقیناً ہوتی ہوں گی نا، یقیناً یہ شاید زیادہ بھی ہو جاتی ہوں گی. کس ممبر پہ، کس کے گھر سے آپ نے یہ سنا کہ یہ برائی ہے، یہ بھلائی ہے، یہ نیکی ہے، یہ کرو؟ کیا درس دیتی ہیں؟ نماز جو ہے قضا کر لیں، کوئی بات نہیں، عزاداری ہونی چاہیے وقت پہ، بہت اول وقت نماز پڑھتی ہیں، مجلس چھوڑ کے نہیں جائیے. نماز بعد میں ہو جائے گی، مجلس کی قضا نہیں ہے، نماز کی قضا ہے. یہ درس ملتا ہے. یعنی قرآن کی آیت کا الٹ کر رہی ہیں، الٹ ہو رہا ہے نا یہ قرآن کی آیتوں کا. وہ حسین کے جو خیمے سے باہر نکلا دھوپ میں، مولا نے بتایا اول وقت نماز. دھوپ میں نکل کے خیموں سے باہر کیوں مولا نے نماز پڑھی تھی؟ کہ تم اس کی اہمیت کو کم نہیں کرنا. خیمے سے باہر، خیمے میں پڑھ سکتے تھے نا، سب کے خیمے لگے ہوئے تھے بھائی، نماز ٹھنڈے ٹھنڈے میں نہیں پڑھ سکتے تھے کیا؟ باہر آئے مولا ہماری آپ کی تربیت کے لیے. آج نماز کو اتنا ہلکا، کوئی بات نہیں قضا ہو جائے، کیونکہ ہم نے ٹائم مجلس کا ایسا رکھا ہے کہ نماز سے ٹکراؤ ہو رہا ہے، ہم مجبور ہیں. تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں بیسٹ مجلس کی قبولیت کا جو معاملہ ہے، مجلسوں کو جو شام کے وقت میں لا سکتا ہے نا، وہ پوری کوشش کرے کہ اس کو شام کے اوقات میں لے آئے. آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، آپ کی گردن پہ بھی نہیں آئے گا کہ بھئی کس کی نماز قضا ہو رہی ہے، کس کی دیر سے ہو رہی ہے، کس کی، کیونکہ فضیلت اور نماز کے اوقات کا تو کوئی کیا ہی کہنا. یہ تو آپ لوگ سب ٹاپکس نماز کے سن چکے ہیں. اچھا جی، اب ہے تبرک مجلس کا. آپ کی جو مجلس ہے یا ہم جن مجالس میں جاتے ہیں اور جس کے گھر کی مجلس ہے، تبرک ایک ایسا تبرک ہونا چاہیے کہ جناب وہ روحانی تبرک بھی ہو، صحیح، آپ کا جو ہے جسمانی تبرک یعنی کھانے پینے والا بھی ہو، آپ کا روحانی تبرک بھی ہو. ایسا تبرک ہو کہ وہ آپ کا
دوائی والا تبرک بھی ہو، آپ کی بیماریوں کا علاج بھی ہو. صحیح. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا پیناڈول ویناڈول بانٹنی ہے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. پیناڈول سے بھی بہترین چیز بانٹنی ہے. آپ کا فرش اعضا ایسا ہونا چاہیے کہ یہ فرش اعضا جو ہے یہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے. صحیح. یہ آپ کی مشکلات کا حل دیتا ہے. فرش اعضا پہ جب مسائل ہو رہے ہوں، کافی خواتین نے بتایا ہے ان کی ایسی ایسی حاجتیں، اسپیشلی بچوں کی نافرمانی کے حوالے سے، کہ بچی کو کہہ رہے ہیں حجاب کرو، نہیں کر رہی. یہ مجھے کسی نے بتایا، میں نے فرش اعضا پہ ہاتھ رکھا جب مسائل ہو رہے تھے، اور کہ میں اس وقت دعا کی، بیوی سیدہ آپ یہاں موجود ہیں، آپ کو آپ کے بچوں کا واسطہ، میرے بچوں پہ رحم کیجیے، ان کو ہلاک ہونے سے بچائیے. آپ نے اسی وقت فرش اعضا پہ ہاتھ رکھنا ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی سے جناب سیدہ آپ کی حاجت کو قبول کرتی ہیں. اتنا میں کہتی ہوں بہترین واسطہ ہے نا بی بی سیدہ کو ان کے بچوں کا واسطہ دینا، اور بی بی سیدہ کو مولا عباس کا، اور بی بی ام البنین کو جناب سیدہ کے بچوں کا واسطہ دینا. اتنا مجرب ہے، اتنا معجزاتی ہے کہ کچھ حد نہیں، کچھ حد نہیں. تو اب آپ کی مجلس کا تبرک کیا ہو کہ کچھ چیزیں تو آپ کی ذاکرہ نے کرنی ہے، کچھ آپ نے کرنی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھئی تبرک ایسا بنائیں کہ میرے مولا کے عزادار ہیں یہ بیمار نہ ہو جائیں، کہ پتہ چلا گھر جاتے جاتے بریانی سڑ گئی اور پھر وہ دوسرے دن بیچارے ہاسپٹل جا کے ڈرپیں لگوا رہے ہیں کہ ان کو لوز موشن ہو گئے، پیٹ خراب ہو گیا. ایسا نہ ہو. صحیح ہے نا؟ کیونکہ گرمیوں میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ گھر جاتے جاتے اس طرح کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. آپ نے ایسے تبرک کو رکھنا ہے کہ ان کی صحت اچھی رہے. بیکری آئٹمز ہوں یا کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ گھر میں رکھی بھی رہیں، ایک دو دن کھا بھی لی جائیں اور صحت پہ کوئی اثر نہ پڑے. تبرک گھر میں لے جا کے ہر گھر کے فرد کو ضرور شفا کی نیت سے کھلائیے. ایک نوالا ہی دیں کہ تمہیں بیٹا چکھنا ہے. بھلے ہی کہیں تبرک میں پانی بھی بٹتا ہے نا، اس کو بھی، اس کو چہرے پہ لگائیں، اس کو کہیں بدن میں کہیں تکلیف ہے وہاں پہ لگائیں، اسے شفا کی نیت سے پئیں، اور بچوں کو بھی، گھر میں سب کو دیں، مریض کو دیں، سب کو، کہ یہ مجلس کا تبرک ہے. یہ وہ تبرک ہے جس پہ سیدہ نے آنسو بہائے ہیں. یہ وہ تبرک ہے جو میں لے کے آئی ہوں. تو اس طریقے سے تبرک آپ کا بہترین ہونا چاہیے. اگر آپ باہر سے پکواتے بھی ہیں کہ بھئی ماشاءاللہ لوگوں کے ہوتا ہے، فیملیز بڑی ہوتی ہیں، لوگ ہوتے ہیں، ملنا جلنا، اب آپ اتنا گھر میں نہیں بنا سکتے، کر سکتے، تو ایسے کک کو دیکھیں کہ جو ان چیزوں کا خیال رکھے. کوشش کریں اپنی نگرانی میں بنوائیں، یا اسے کہیں بھائی آئل وغیرہ ایسا نہ ہو. میں خود بتاؤں کہ ایک آدھ مجلس میں ہم نے دیکھا جب ہم تبرک گھر لے کے آئے تو شفا کی نیت سے وہی ہوتا ہے کہ سب کو کھلاتے ہیں. ٹائم ایسا تھا کھانا ہو چکا تھا، بریانی تھی، یقین کیجیے اس میں اتنی گریس کی اور تیل کی وہ آ رہی تھی اسمیل کہ کچھ حد نہیں. حالانکہ بنانے والے نے دیکھیں، تبرک میں ہوتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے اچھا سے اچھا ہو، کون یہ چاہے گا کہ اچھا نہ ہو؟ مگر ایک فکر، ایک سوچ ہونی چاہیے کہ ایسا تبرک نہ بن جائے کہ کوئی بیمار ہو جائے. وہ ایک نوالے کے بعد اتنی اس میں لگ رہا تھا بہت ہلکی کوالٹی کا تیل ہوگا، یا جیسے ری یوز والے ہوتے ہیں نا، وہ مہک آ رہی تھی بھائی مولا کے نام پہ. تو کوشش کریں اپنے مومنوں سے بنوائیں، انہیں فائدہ ہو، اور ان کو بتائیں کہ بھائی دیکھو یہ عزادار کھائیں گے، تھوڑا سا خیال رکھنا، اگر تم آئل وغیرہ کچھ ایسا یوز کرتے ہو تو ہم تمہیں پرووائڈ کر دیں گے، ہم لا کے. اصل مسئلہ تو دیکھیں تیل کا ہی ہے اس میں، کہ کم رکھو ہم دیں گے، تم اس طرح گڑبڑ نہ کرو. تو ایک تو یہ تبرک ذمہ داری ہوئی آپ کی. دوسرا کیا ہے؟ روحانی شفا. وہ کام ہے ذاکرہ کا، کہ ذاکرہ جو ہیں جب کوئی فرش اعضا پہ آتا ہے نا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہر ایک کو ہر چیز ملنی چاہیے. کوئی شاید اس غرض سے آتا ہو کہ میں جاؤں گی میری مشکل کا حل ملے. ذاکرہ کے پاس کوئی مستند ایک ایسا عمل ہونا چاہیے چھوٹا سا کہ وہ بتائے کہ بھئی دیکھیں آپ اس مشکل میں نا یہ کام کر لیجئے، یہ درود آپ جناب سیدہ کو ہدیہ کر دیں، یہ 2 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ کسی کو ہدیہ کر دیں. یعنی اس ذاکرہ کو لوگوں کو مشکلات سے نکالنا ہے. اگر اس فرش اعضا سے مشکلات سے نہیں نکلیں گے تو کہاں نکلیں گے بتائیں؟ اگر اس فرش سے بھی مشکلوں میں گھرے رہیں گے کہ ایک عزادار آ کے بی بی سیدہ کو پرسہ دینے کے بجائے اپنے گھر کی ٹینشن میں بیٹھا، اس کو تو آتے ہی یہ سوچنا چاہیے کہ میری مشکل حل، میں اس فرش پہ آ گئی ہوں. جیسے ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں کتنی ٹینشنوں کے ساتھ جاتے ہیں، بچے کیا کھائیں گے اور یہ کیا ہوگا، اور شوہر حضرات گھر میں ہیں تو یہ بنا کے رکھ دیں وہ، اور جب وہاں جاتے ہیں تو سب کچھ بھی یاد نہیں رہتا، کون پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے بنایا تھا تم نے کھایا نہیں کھایا، کیسا ہوتا ہے.
اس مجلس حسین کا بھی یہی اسٹیٹس ہونا چاہیے. جیسے کربلا پہنچ گئے نا، آقا بہجتی مرحوم فرماتے تھے، جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو، کربلا جا رہے ہیں، تو یہ فرض شزا بھی ایسی ہونی چاہیے. یہاں آئے نا بھول جائیں، صرف یہ ہو کہ میں اپنی مشکلات کا حل یہاں لینے آئی ہوں. ہم کربلا بھی اسی لیے جاتے ہیں نا. حالانکہ یہ معرفت یہ ہونی نہیں چاہیے. جب انشاءاللہ کربلا جائیں نا، مولا سے کہیں آپ نے مجھے طلب کیا ہے نا، مجھے وہ دیجیے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے بلایا ہے، مجھے وہ عطا کیجیے. اگر اس معرفت سے جاتے ہیں نا تو وہ عطا کرتے بھی ہیں. جب آپ جا کے کہتے ہیں تو آپ اپنے اندر چینج دیکھتے ہیں، آپ کے کردار میں، آپ کی سوچ میں، آپ کی فکر میں بدلاؤ آتا ہے کہ مولا جس وجہ سے، یعنی جس لیے آپ نے مجھے بلایا ہے نا، مجھے وہ عطا کیجیے. یہ نہ بتائیں میں زری سے چپٹی رہی، اتنی دیر چپٹی تھی اور اتنی دیر کھڑی تھی اور مجھے بہت اچھی زیارت مل گئی اور میں نے گھنٹوں زری کے پاس رہی، نمازیں پڑھ لی، سب کر لیا آپ نے، سب کچھ بہت اچھا تھا. وہ مانگا جو حسین نے دینے کے لیے بلایا تھا، ہے نا. وہ تو بن مانگے عطا کرتے ہیں، مگر مانگیں پھر آپ دیکھیں کیسا آپ میں چینج آتا ہے. تو یہی مجلس میں ہونا چاہیے کہ جو ذاکرات کی جب کلاس ہوگی وہاں بیان کریں گے کہ مشکلات سے نکالیں. صاحب خانہ یہ کہیں کہ بھائی یہاں پہ اس فرش پہ بہت مومنوں کے معاملات ہیں، کوئی اولاد کا ہے، کسی کی بیماری کا ہے، کسی کی روزگار کا ہے، کسی کے کچھ معاملات ہیں. ہر کوئی بیچارہ بڑا پریشان ہے. اس فرش پہ ایسے آئے کہ اس کی مشکل آسان ہو. آپ نے کوئی عمل ایسا بتانا ہے. اچھا اگر ذاکرہ کو نہیں بتا پائے، آپ ان سے نہیں کہہ پا رہے، تو خود ایسا کام کریں کہ مدرسے کے ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں، بکس ہیں، 100 پریشانیوں دنیا اور آخرت کی 100 پریشانیوں کا حل، وہ کتاب موجود ہے، اور بھی وظائف کی بکس ہوں گی. اس میں سے کوئی عمل ایسا دیکھ لیں، اس کو بنائیے، فوٹو اسٹیٹ کرا لیجیے، تبرک کے ساتھ بانٹ دیجیے، اس کی مشکل حل ہو جائے گی. ایسا بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. اگر آپ ذاکرہ تک نہیں بات کہہ سکے، بھول گئے، یا ذاکرہ ہوتا ہے کبھی ذاکرہ کے کہنے سے نکل جائے بات یا کچھ، تو آپ نے یہ چھوٹا سا ایک تبرک آپ نے یہ بنا کے تبرک کے ساتھ اس کو رکھ دیا کہ بھئی یہ عمل ہے، نماز کفیلہ کی اہمیت ہے، نماز شب کی ہے، سورہ واقعہ کی ہے، جو بھی آپ چاہیں، کوئی بھی پریشانی کا بھی، اولاد کے لیے یہ ہے، رشتوں کے لیے یہ ہے، سورہ یاسین پڑھ کے تقی محمد جواد کو ہدیہ کیے جائے تو بچیوں کے نصیب کھلتے ہیں، رشتے آنے لگتے ہیں. ایک چھوٹا سا بنائیں اپنے ہاتھ سے اور ڈال دیجیے. کسی کی مشکل حل کر دی آپ نے تو سمجھیں کہ کیا چھٹے امام کی روایت ہے نا کہ کتنے عمرے، کتنے طواف خانے کعبہ سے جو ہے مولا کہتے ہیں مجھے پسند ہے کہ کسی کی مشکل کشائی کی جائے، اس کی ہو سکتا ہے مشکل حل ہو جائے، اور تبرک کے ساتھ جائے گا. یعنی جو امام حسین کی مجلس کے تبرک کے ساتھ جائے گا، اس عمل میں کتنی پاور آ جائے گی، ہے نا. تو یہ آپ کر سکتے ہیں کہ پھر اس کو آپ نے ایک روحانی تبرک بھی بنانا ہے. تیسرا تبرک آپ نے کیا دینا ہے کہ ان کی شخصیت بہتر ہو. جو خواتین آ رہی ہیں ان کے کردار، ان کی سوچ، ان کی فکر، بغض اور کینہ نکلے. میں یہاں یہ بیان کروں کہ زیارت عاشورہ دعائے علقمہ کا ہم عمل کرتے ہیں، اور بہت جوش و خروش سے کرتے ہیں، اور جہاں وہ دشمنوں کے نام آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کون آتا ہے؟ جیسے ہی دشمن آتا ہے دعائے علقمہ میں کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور یہ ہو جائیں، ہیں کون آتے ہیں؟ ہمارے اپنے دشمن. ہمارے اپنے دشمن کون ہیں؟ خواتین کے لیے تو سب سے پہلا ساس کو بھی چھوڑ کے نند، ہے نا. ساس، نند، جٹھانی، فلانی، یہ وہ، زیادہ تر کا نہیں ہوگا مگر زیادہ تر کا ہے بھی معاملہ. اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا. ہم تو دشمن سمجھتے ہیں، یہ دشمن نہیں ہے. دیکھیں یہ فیلنگ کب آتی ہے آپ کے ذہن میں؟ بغض اور کینے کی وجہ سے. جب آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا اور آپ اس کو سوچتے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، ابھی شب قدر کے اعمال کیے، ابھی عرفے کے کیے، خدا مجھے بخش دے، خدا مجھے بخش دے. خدا کہتا ہے تم نے معاف کیا اس کو، تم اس کو بخش کے آئے، تم تو اس کی نسلوں تک کے معاملات کو خراب کرنے کے لیے بیٹھے ہو. انہوں نے یہ کیا تھا، ان کے ساتھ بھی یہ ہو، ان کے ساتھ بھی یہ ہو. یہ کیا ہوتا ہے؟ بغض، کینہ. ہماری مجالس میں یہ ٹاپکس ہونے چاہیے کہ بغض اور کینے کو نکالیں. ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، میرا معاملہ میرے ساتھ ہے. چھٹے امام کا ہی جو ہے وقت ہے اور مولا وصیت کر رہے ہیں اپنی. تو مولا نے اپنے چچا کو کوئی حصہ دیا، تو مولا کی کنیز یا غلام تھا وہ ایک دم کھڑا ہو گیا
کہ مولا آپ کی چچا تو آپ کے اوپر فلاں ٹائم پہ خنجر لے کے آئے تھے، آپ پہ جو ہے آپ سے جو ہے کوئی دشمنی نکالنا چاہ رہے تھے، اور آپ ان کو یہ دے رہے ہیں. تو میں کہتی ہوں اگر یہ 2-3 کچھ ایسی سینگ ہیں انشاءاللہ ہم بیان کرتے رہیں گے آنے والے وقتوں میں، اگر زندگیوں میں باندھ لیں نا تو سمجھیں آپ کا قلب جو ہے نا قلب سلیم بن جائے، وہ قلب جو خدا کو چاہیے. یہ والا قلب چاہیے ہی نہیں خدا کو، کینے بغض والا. مولا نے کہا کہ جب روز محشر ہوگا خدا ان سے پوچھے گا کہ تم کیوں خنجر لے کے آئے تھے اپنے بھتیجے پہ. مجھ سے پوچھے گا کہ جو بنتا تھا میں نے دیا یا نہیں دیا. ان کا جو کچھ مجھے دینا تھا. سمجھ میں کیا آیا کہ ہمارا مذہب عمل کا مذہب ہے، رد عمل کا مذہب نہیں ہے. سامنے والے کو دیکھ کے آپ نے عمل نہیں کرنا ہے کہ وہ جیسا کرے گا ہم ایسا کریں گے. جیسے شاید میں نے پہلے بھی یہاں بیان کیا، اور لوگ کہتے ہیں ہم اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں، بروں کے ساتھ برے ہیں. تو آپ کی تو کوئی شخصیت نہیں ہے نا، جہاں بیٹھے ویسے ہی ہو گئے. آپ کی کیا شخصیت ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ بھائی تم اگر اپنی برائی کو نہیں چھوڑ رہے، اتنے پکے ہو اپنی برائی پہ، تو میں اپنی اچھائی کیوں چھوڑوں بھائی؟ میں بھی بہت پکی ہوں اپنی اچھائی پہ. تم کرتے رہو، تم جتنا برا کرو گے میں اپنی اچھائی نہیں چھوڑوں گی. یہی ہے نا معاملہ کہ میں اپنی اچھائی کو نہیں چھوڑوں گی. تم اتنے پکے مضبوط ہو اپنی برائی پہ تو میں بھی اتنی ہی مضبوط ہوں کہ میں تمہارے چھوٹے موٹے وار سے جو ہے ہلنے والی نہیں ہوں. میں اس مولا حسن کی ماننے والی ہوں کہ جن کے بابا کو آ کے کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، توہین کر رہا ہے، اور مولا کہہ رہا ہے میں تجھے کھانا پیش کروں، میں تجھے پانی پیش کروں، تو مسافر لگتا ہے تجھے سواری دوں. اپنے آپ کو یہ چیزیں دہرایا کریں. تو یہ جو میں نے قلب سلیم کی بات بتائی کہ خدا کو یہ دل چاہیے، یہ اسی فرش حسین سے عزاداری سے حاصل ہوگا کہ جب ہماری ذاکرات بھی یا صاحب خانہ انہیں کہیں کہ بھئی آپ نے کوئی 1-2 ایسی چیزیں بتانی ہیں کہ لوگوں کو یہ بغض، غیبت، جھوٹ، چغل خوری، اس کے گناہ بتائے جائیں. کیونکہ دیکھیں گناہ کے اثرات ہیں. خدا نے دنیا کو جو خلق کیا ایک نظام کے تحت وہ چل رہی ہے. آگ ہے، اس کا کام ہے جلانا، ٹھیک ہے. برف ہے، وہ آپ کو ٹھنڈک کا احساس دلائے گا. آپ گناہ کریں گے اس کا اثر گھر پہ آئے گا. یہ خدا کا نظام ہے، اس کے عدل کے عین مطابق ہے کہ وہ چلے گا. تو بھئی گناہ ہی نہ کرو کہ کسی مشکل میں پھنسیں، اس کے اثرات ہمارے گھروں تک آئیں. تو یہ آپ کے موضوعات ہونے چاہیے کہ غیبت، چغل خوری، جھوٹ، قطع رحمی، یہ ذاکرہ بتائیں. آپ انہیں کہیں کہ بھئی تھوڑا سا، کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں، ذاکرہ پوچھتی ہیں نا کہ آپ نے کس موضوع پہ پڑھوانا ہے. اگر نہیں پوچھ رہے ہیں آپ بتائیں کہ بھئی ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا غیبت پہ آپ پڑھ دیجیے گا، تھوڑا سا جھوٹ کا بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے. تو یہ سارے تبرک آپ کے اس فرش ازا سے جانے چاہیے، روحانی بھی، جسمانی بھی، مالی بھی، کہ رزق میں برکت کے حوالے سے کوئی عمل درود بتایا جائے، لوگوں کی پریشانیوں کے حوالے سے کچھ بتایا جائے. آپ نے خود جو ہے فوٹو اسٹیٹ کر کے تبرک کے ساتھ ڈال دینا ہے. اگر ذاکرہ تک آپ نہیں بتا پائیں یا کچھ، تو یہ آپ کی مجلس جو ہے قبولیت تک پہنچے گی انشاءاللہ. اچھا جی، اب میں یہ کہ لے کے آئی تھی سورہ المومنون 51 آیت ہے کہ اے پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھاؤ. یہ تبرک کے حوالے سے ہی کہ دیکھیں جتنی اچھی صاف ستھری پاکیزہ چیز ہوگی نا، سورہ المومنون 51 آیت ہے، اے پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھاؤ. تو یہ تبرک کے حوالے سے کہ ایسی چیزیں بنوائیں جو اچھی صاف ستھری اور پاکیزہ ہوں، اور اپنے مومنوں کے ہاتھ کی ہوں تو کیا ہی سبحان اللہ کہا جائے. جیسے وہ ایران کی ہم اکثر ویڈیوز میں دیکھتے ہیں نا، درود پڑھتے جا رہے ہیں، پکاتے جا رہے ہیں، مولا کا نام لیتے جا رہے ہیں، پکاتے جا رہے ہیں. تو ایک مومن ہم بھی دیکھیں کچن وچن میں جب خواتین کام کرتی ہوں تو ایک دم نوحے پڑھنے شروع ہو جاتی ہیں، کبھی منقبت پڑھنے لگتی ہیں، خود ہی ایک جوش سارا ہوتا ہے کوکنگ کرتے ٹائم یا کچھ. تو اپنے مومنوں کو زیادہ سے زیادہ اس میں آپ رکھیں، وہ سمجھیں گے بھی کہ بھئی آپ کیا چاہ رہے ہیں اور کیا نہیں چاہ رہے ہیں. اچھا جی، اب ہے اس کے بعد مجلس ہو گئی ماشاءاللہ سے، آپ کا تبرک بہترین ہو گیا، آپ کی ذاکرات صحیح ہو گئی، وقت پہ مجلس ہماری شروع ہو گئی. اب ہے زیارت اور ماتم. ہمارے ہاں ایسا لگتا ہے خواتین کا کہ کیونکہ ذاکرہ کے سامنے کچھ بول نہیں سکتے تھے، جیسے ہی ماتم اور زیارت شروع ہوگی پیچھے جا کے وہ باتیں شروع ہوں گی، وہ خیریتیں معلوم ہوں گی، اور پتہ نہیں کس کس رشتے دار کے بارے میں پوچھیں گی جن سے ملنا بھی نہیں ہوگا، جانا بھی نہیں ہوگا، ان کو پوچھیں گی، ماتم چھوڑ دیں گی. کیا ہم کسی ایک عام مومن کے جنازے پہ جاتے ہیں اور جنازہ اٹھ رہا ہو، یا اس وقت جو ایک نوحہ پڑا جاتا ہے، ہٹتے ہیں پیچھے کیا ہم؟
وہیں کھڑے رہتے ہیں نا. اچھا اور مزے کی بات کہ اس کو آپ نے دیکھنے کا آپ کو کوئی انٹرسٹ بھی نہیں, آپ کا وہ رشتے دار بھی نہیں, پھر بھی اس کو چہرہ ضرور دیکھنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں, جنازے پہ موجود رہتی ہیں نا, وہاں سے بھاگتی ہیں, اٹھتی ہیں, باتیں کرتا ہے کوئی؟ میں نے تو نہیں دیکھا آج تک. وہ ماحول ہی ایسا ہوتا ہے, سب رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, انسان خود بھی رونے لگتا ہے بھلے اس سے ہماری کوئی رشتے داری بھی نہ ہو. مگر یہاں حسین کا ماتم ہو رہا ہے تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ مطلب وہ کر لیں گی, 2-4 خواتین جو بیچاری کھڑی ہیں وہی بیچاری پڑھ بھی رہی ہیں, وہی جواب بھی دے رہی ہیں, وہی ماتم بھی کر رہی ہیں. تو ماتم میں آگے آئیں, آگے بڑھ کے ماتم کریں, ہاتھ اٹھا کے ماتم کریں. آج کل تو وہ بچیاں نا, میں تھوڑا سا یہیں پہ بتاتی ہوں کیسے کریوں کرتی ہیں, جیسے لگتا ہے مکھیاں اڑا رہی ہیں. بچیوں کو کہیے کہ بھئی آگے آؤ, ماتم کرو, کیوں شرماتی ہو؟ ہم تو بچپن میں گھس جاتے تھے, اس وقت انجمنوں کا شوق بہت ہوتا تھا, رواج, انجمنیں آتی تھی تو وہ انجمن کی خواتین ہمیں پیچھے دھکا بھی دیتی تھی, ہم آگے آگے گھس گھس کے پھر بھی کرتے تھے, چاہے ہمارے سروں پہ پیچھے سے ہاتھ بھی پڑ رہے ہوتے تھے, اتنا شوق تھا. آج کے بچوں کو کیوں نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھا کے ماتم کرنا چاہیے, مولا کے عزادار کا ہاتھ اٹھنا چاہیے. کہ یہ تو صبر ہی نہیں آتا صبر, کہ آپ یوں ہلکے ہلکے یوں کر رہے ہیں. شاید آتا ہو کسی کو, مگر زیادہ تر نہیں آتا جب تک وہ ہاتھ تیزی سے نہیں اٹھتا ہے, جوش. تو وہ کب آئے گا؟ جب آپ اس مجمع میں آئیں گی. اگر پیچھے ہوں گی تو واقعی میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پیچھے گئیں تو وہ پھر ماحول نہیں ہوتا نا, تو ہاتھ بھی ہلکے ہلکے, آہستہ آہستہ, السلام علیکم کیسی ہو, ہاتھ بھی, ہاں یہ ماتم ہو رہا ہے. وہ نہیں آئی, وہ نظر نہیں آ رہی آج کل, نکل نہیں رہی, ماتم بھی ہو رہا ہے. یہ کیا ماتم ہو رہا ہے؟ ماتم کرنا ہے, ماتم کیجئے نا. حسین کا ماتم ہو رہا ہے, وہ نہیں آئی, اس کا غم ہو رہا ہے. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ آداب عزاداری کے خلاف ہیں. ابھی جناب سیدہ گئی نہیں ہے اس فرش سے, وہ تو آخر تک رہیں گی جب تم کہو گے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. وہ تبرک بٹتا ہوا دیکھیں گی, دعا دیں گی کہ پروردگار ان کے جسم میں برکت دے, ان کی عزت آبرو کی بات ہے, سب کو تبرک پورا ہو جائے, ان کے رزق میں برکت دے, ان کی عزت کی بات ہے, تبرک سب کو موقع. بیوی تو بھی کھڑی رہیں گی آپ کے ساتھ, آپ وہاں پہ ادھر ادھر کی باتیں مار رہی ہیں, ماتم کرتی جا رہی ہیں. اچھا وہ مسئلہ جتنا تیز ہوتا ہے تیز تیز ماتم بھی ہوتا ہے, باتیں بھی تیز تیز شروع کر دیتی ہیں. بتائیں ہمارے بچے کیا سیکھیں گے ہم سے؟ ہم لوگ کو تو یہ ہوتا تھا, ہمیں یاد ہے کہ ہمارے امی, ہماری نانی, دادی ہمیں پکڑ کے آگے لے کے جاتے تھے کہ یہاں کھڑی ہو, بیچ میں کھڑا کیا جاتا تھا ہم لوگوں کو. ماتم میں شرم کریں گے ہمارے بچے تو بھی کیا رہ جائے گا ہمارے پاس, بتائیے. اور وہ شرم کیوں کرتے ہیں کہ امائیں ماتم نہیں کرتی. تو میسج کیا بنے گا کہ اب آپ نے اندر جا کے ہی کھڑے ہو کے ماتم کرنا ہے, کوئی گرمی ارمی کا بہانہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدا جہنم کی آگ سے بچائے گا اپنے حسین کے رونے والوں کو انشاءاللہ. پسینہ بہے گا نا, سمجھے میرے گناہ جھڑ رہے ہیں. کتنی دیر کا ماتم ہوگا, جتنی دیر کر سکتے ہیں اتنی دیر کریں, پھر چلیں. کچھ طبیعت آگے پیچھے ہو رہی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ اب میں نہیں کھڑی ہو پاؤں گی تو ٹھیک ہے, مگر کچھ حق تو ادا کریں. ایک نوحہ تو کریے ماتم کے ساتھ. پھر جب خود پیچھے آئے نا, دوسروں کو کہیے اب آپ آگے آ جائیے, ماتم کیجیے, آپ پیچھے ہو جائیے, یہ ماحول بنائیے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ماتم ہو گیا, اب ہو گئی زیارت. زیارت کا بھی کیا کہنا, زیارت میں بھی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. بہت دیر ہو گئی, اتنی دیر میں مجلس ختم ہوئی, ابھی تو وہاں بھی جانا تھا, گھر جا کے روٹیاں بھی ڈالنی تھی. اب دیکھو کتنے بجے پہنچیں گے, کتنے بجے گھر جائیں گے, کیسے نکلیں گے, کیا جائیں یا نہ جائیں, چھوڑ ہی رہے. وہاں زیارت ہو رہی ہے, یہاں پلاننگ ہو رہی ہے, جائیں گے نہیں جائیں گے, اچھا چھوڑ دیتے ہیں, اچھا تم جا رہی ہو, اچھا مجھے بھی بیٹھا لینا. اور زیارت کو ہم نے سمجھا نہیں ہے. زیارت کیا ہے؟ زیارت کا مطلب ہے ملاقات. آپ نے جیسے ہی مولا حسین کو پکارا, مولا حسین نے آپ کی طرف دیکھا ہے, توجہ کرتے ہیں. جیسے مجھے یا آپ کو کوئی نام سے پکارے کہ سنو, تو ہم ایک دم پلٹ کے دیکھتے ہیں نا, کسی نے ہمیں آواز دی ہے. یہ ہے زیارت. سمجھ میں آئی زیارت کی معرفت؟ جیسے ہی کہا گیا السلام علیکم, ایسے ہی مولا حسین نے آپ پہ نگاہ کی ہے, نظر کی ہے کہ بولو کیا بات ہے, تم نے مجھے سلام کیا ہے نا, اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. مولا اس وقت جواب دے رہے ہیں, تم پہ بھی سلامتی ہو. مولا سلامتی بھیج رہے ہیں, ہم گھر کی فکر میں لگے ہوئے. دیر ہو گئی, اوبر کر لو, کریم کر لو, تو یہ کر لو, کیسے جائیں گے, کیسے آئیں گے. مولا دیکھ رہے ہیں یہ میرے عزادار ہیں,
تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے معاملات سے باہر نہیں نکلتے. مجلس ہوگی کتنی دیر کی ہو جائے گی؟ 1.5 گھنٹے کی، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی نا. اس کے بعد طے کر لیں معاملات. تو زیارت بھی اتنی ہی ضروری ہے کہ جب زیارت ہو اس میں بھی بھرپور آپ نے اپنی توجہ رکھنی ہے کہ میں مولا کو سلام کر رہی ہوں، مولا مجھے جواب دے رہے ہیں سلامت رہو، سلامتی کے ساتھ رہو. تمہیں خدا صحت دے کہ مجلسوں میں آتی رہو، اپنے بچوں کو لاتی رہو، میری طرف سے تم سلامتی میں ہو، سکون سے گھر چلی جاؤ گی، پریشان نہیں ہو. کریم اوپر سب تمہیں ٹائم پہ مل جائے گی، دیر ہو گئی ہے میں تمہیں دعا دے رہا ہوں. یہ ہے زیارت، مولا سے ملاقات کہ ایک فیلنگ آنی چاہیے کہ میں مجلس سے آئی تو میں مولا سے ملاقات کر کے آ رہی ہوں. حدیث قصہ کو لے لیتے ہیں، یہ رہ گیا تھا. حدیث قصہ کا کیا معاملہ ہے؟ اچھا ابھی تو وہ حدیث قصہ ہی ہو رہی ہے، تھوڑی دیر میں چلیں گے. یہی ہے نا، حدیث قصہ کی کوئی ویلیو نہیں. حدیث قصہ ایسا معجزہ ہے، آقا بہجت فرماتے ہیں ایسا معجزہ ہے کہ ایک تو اس میں معصومین کا آنا جو ہے یقینی ہے، معصومین کا حدیث قصہ میں آنا یقینی ہے. اور پھر سب سے بڑا معجزہ یہ کہ جناب سیدہ خود روایت کر رہی ہیں. اللہ اکبر. یعنی آپ ایک ذاکرہ کی بات سننے جائیں گی مجلس میں، ایک مرثیہ خان کو سننے جائیں گی، سیدہ کے کلام کو سننے نہیں جائیں گی. تو جناب سیدہ خود براہ راست راوی ہیں، وہ بیان کر رہی ہیں جو پڑھا جا رہا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا کہ ٹرانسلیشن تو یہ کہ کوئی عالم کر رہا ہے، کوئی مولانا کر رہا ہے، ہم کر رہے ہیں، مگر یہ جو عربک کے الفاظ ہیں، یہ جو حدیث قصہ عربک میں ہی پڑھی جاتی ہے نا، یہ وہی الفاظ ادا ہو رہے ہیں جو جناب سیدہ نے ادا کیے تھے اور آپ اس کو سن رہے ہیں. یعنی نہ آگے نہ پیچھے، من و ان وہی ایک ایک الفاظ عربک میں بیان ہو رہا ہے جو بھی سیدہ نے بیان کیا. اس پوری مجلس کے اندر اس سے زیادہ بہترین یا امام حسین کے گریے سے زیادہ بہترین کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ حدیث قصہ ہمارے یہاں بالکل کہنا نہیں چاہیے فارغ ہے، نہیں سننا چاہتے. ابھی تو حدیث قصہ شروع ہوئی ہے، ابھی چلیں گے. آپ حدیث قصہ سے جائیے کیونکہ جناب سیدہ اس فرش پہ آ گئی ہیں، وہ انتظار میں ہے کہ اب میرے چاہنے والے آئیں گے، پرسہ دیں گے. جب ہم ایک عام کسی کے جنازے پہ جائیں تو سامنے والا ایک ایک کو دیکھتا ہے نا، کون آیا، آنکھیں ڈھونڈتی ہیں، اپنے اپنوں کو ڈھونڈتی ہیں نا، ایسے بھی سیدہ انتظار کرتی ہیں. ہمارے معاملات کیا ہیں؟ حدیث قصہ کے بعد پہنچیں گے. حدیث قصہ کی اتنی برکتیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. راوی جناب سیدہ ہے، وہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں، اس وقت آپ دعائیں مانگیے. حدیث قصہ کے وقت پہ جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں بیوی سیدہ سے مانگیے اور ٹائم پہ پہنچیے. اچھا جی، اب جو ہے ہم آتے ہیں اس طرف کہ جتنی بھی ہم نے بات کی ہے اس میں جو ہے اب کرنا کیا ہے، اس کو ہم ایک دفعہ دوبارہ سے جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں کہ کس طرح مجلس کے آداب میں جانا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ ممبر سے قریب ہو کے بیٹھیں مجلس میں. صحیح اس طریقے سے بتایا جاتا ہے جتنا آپ ممبر سے قریب ہو کے بیٹھتے ہیں بالکل ایسا ہے جیسے آپ حائر حسینی میں ہیں، ذریعہ امام حسین کے قریب ہیں. ممبر کی بہت فضیلت ہے اور میری دعا ہے اور ہم سب کی یہ دعا ہے کہ پروردگار جو ذاکر ممبر پہ بیٹھتا ہے اسے بھی سچی معرفت اس کو حاصل ہو جائے اس ممبر کی. لوگوں نے معجزات بتائیں کہ ہم نے ممبر پہ ہاتھ رکھ کے، یعنی عام جیسے ہم لوگ مجالس میں جاتے ہیں ممبر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں مانگی ہیں یا زیارت عاشورہ پڑھائے، ہماری دعائیں قبول ہوئی ہیں، مستجاب ہوئی ہیں. ممبر مینس یہ کہ وہ جو کرسی بھی ہوتی ہے نا ذاکرہ کی، وہ بھی ممبر کے ہی اس میں ہے نا شکل میں اس وقت. تو کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوتی تھیں اگر ہم ممبر پہ ہاتھ رکھ کے ہم نے دعا مانگی ہے. وہی کیا چیز ہے ممبر، تبلیغ ہوئی ہے، نجات ملی ہے رسول خدا کی امت کو اس ممبر سے، یہ وہ ممبر ہے. تو جتنا قریب ممبر کے بیٹھیں گے خوشا نصیب. ایسا ہے کہ حائر حسینی یعنی قبے کے نیچے دعائیں مولا حسین کے قبول ہوتی ہیں نا، ممبر سے قریب بیٹھیں گے دعائیں قبول ہوں گی. آگے آگے ہو کے ممبر سے قریب بیٹھیں. جیسے ہی کہا جائے کہ کشادگی کر دیں، جیسے ہی گزارش آئے، اب میں ان چیزوں کو بیان کر رہی ہوں جو آپ نے نوٹ کرنی ہے مجلس میں کرنی ہے. جیسے ہی کہا جائے فوراً آگے آ جائیے، ایک لمحے بغیر، کیونکہ میں کشادگی کروں گی خدا میرے ساتھ کشادگی کا معاملہ کرے گا. ایک لمحے کے بغیر خدا کے ساتھ ہر وقت ڈیلنگ ہے ایک مومن کی.
خدا میں یہ کر رہی ہوں، میں نے اپنی جگہ چھوڑی ہے، خدا تو دیکھ رہا ہے، میں بڑی اچھی کمفرٹ اس میں بیٹھی تھی، میں نے جگہ چھوڑ دی ہے، مجھے اس کا اجر چاہیے. خدا کہے گا میں دوں گا. تم کہیں پھنسو گے نا، میں تمہیں نکال لوں گا. تم کہیں ایسی تنگ جگہ پہ ہوگی نا، میں تمہیں کشادگی دے دوں گا. تم نے اپنی جگہ چھوڑی نا. ہر وقت خدا سے جو ہے خرید و فروخت رہتی ہے ایک مومن کی. تو کشادگی کر دیں. یہ نہیں کہ بھئی یہ تو میری مجلس نہیں ہے، بیچاری کی ڈسٹرب ہو رہی ہے تو وہ ماں میرے گھر میں مجلس ہوگی تو پھر میں سب کو ڈانٹوں گی. سنائی نہیں دے رہا، آگے کیوں نہیں ہو رہی؟ ہلتی نہیں ہے خواتین، مگر میں کسی کے یہاں جاؤں گی تو خود نہیں ہلوں گی، کیونکہ یہ میری مجلس نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جناب سیدہ کی مجلس ہے، جناب سیدہ کا گھر ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. قرآن کی آیت قرآن میں بھی ہے کہ کشادگی کی بات کی جائے، کر دو کشادگی فوراً. بہت میننگز آیتوں کے نکلتے ہیں، مگر ہم نے اس کو اس طریقے سے لیا ہے کشادگی کے حوالے سے. ایک فقہی مسئلہ ضرور بیان ہونا چاہیے چھوٹا سا. آپ سب جو مدرسے کی طالبات ہیں ماشاءاللہ، اتنا آپ لوگوں نے علم حاصل کر لیا ہے، اس کا اجر و ثواب تو یا تو خدا جانتا ہے یا زمانے کے امام جانتے ہیں. جتنا آپ لوگوں نے اپنے خزانہ جمع کر لیا ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی فقہی مسئلہ آپ لوگوں کو اتنا کمانڈ ہوگا کہ کوئی بھی پوچھا فٹافٹ بتا سکتی ہیں. یقیناً مجھے یقین ہے کہ ایک کوئی مسئلہ آپ کو بہت چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، آپ اپنی ذاکرہ کو پیپر پہ لکھ دیجئے کہ بھئی جب ذرا مجمع آپ دیکھیں ذرا ایسا ہو گیا ہے کہ آ گیا ہے، یہ ایک فقہی مسئلہ چھوٹا سا بیان کر دیجیے گا کہیں بھی مجلس میں اس کو سیٹ کر کے. بڑی آسانی سے ماشاءاللہ جو خطابت کے ماہر ہوتے ہیں وہ کہیں پہ بھی تھوڑا سا ایک درود کا وہ کروا کے ایک نعرہ لگوا کے مسئلہ جو ہے وہاں بیان کر سکتی ہیں، پھر مجلس آپ کی شروع ہو سکتی ہے. تو ایک فقہی مسئلہ جو ہے لازمی بیان کرنا ہے. مصائب میں رونے کا معاملہ. مصائب میں دیکھتی ہوں بڑی بڑی خواتین کو کہ جس وقت مصائب ہوتے ہیں ذاکرہ کی شکل کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. مصائب میں آپ نے رونا ہوتا ہے. اگر رونا نہیں آ رہا نا، کبھی ہوتا ہے تھکن ہے، ذہن الجھا ہوا ہے، کہیں ہوتا ہے انسان ایک فطرت ہے کہ تھک جاتا ہے مجلسیں کر کے، رونا نہیں آ رہا نا، یہ وہ عبادت ہے کہ رونے جیسی شکل بنا لو. اتنا راضی ہو جائیں گی نا جناب سیدہ کہ تمہیں اپنے لیے پھر رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس طریقے سے کہ نہیں رونا آ رہا نا، شکل ہی بنا لو. وہ اس پہ بھی اتنا راضی ہوتی ہیں. اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا حسین پہ رو گے نا، تمہیں زندگی میں اپنے لیے رونا نہیں پڑے گا کسی مقام پہ. یہ آپ لوگ لکھ لیجئے یہ بات. جو دل سے روتا ہے نا حسین پہ، اسے اپنے لیے رونا نہیں پڑتا اپنے معاملات میں کہیں پہ بھی. ایسے جناب سیدہ نکالتی ہیں مشکلات سے کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. ادھر واسطہ دیا، ادھر حاجت قبول. تو رونا نہیں آ رہا نا تو رونے والی شکل بنا لیں. بچوں کو بھی بتائیں کہ بیٹا سر جھکا کے بیٹھ جایا کرو. نہیں رقت آ رہی نا، یہ نہیں ذاکرہ کو دیکھ رہی ہیں، یہاں دیکھ رہی ہیں، وہاں کون جا رہا ہے اس کو دیکھ رہی ہیں. نہیں، اب وہ قیامت کا وقت آ گیا ہے کہ اگر کوئی جناب سیدہ کی حالت دیکھے اس وقت، ایک ماں کی اس وقت کوئی مولا سجاد کی حالت دیکھے تو شاید تاب نہ لا سکے. اب اس مقام مجلس کے اس پہر میں ہم آ چکے ہیں کہ اب مصائب ہیں، پھوٹ پھوٹ کے آوازوں کے ساتھ گریا کریں، آوازوں کو بلند کریں. مولا کا فرمان ہے نا، ایسے رو جیسے کوئی جوان، یعنی ماں اپنے جوان بیٹے پہ روتی ہے. آوازوں سے مت شرمائیے، بالکل شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کا کیا ہے، مذاق اڑائے، ہنسی، ایسے رو رہے. اچھا، لوگوں کے ذہن میں آتا ہے ان بیچاری کی کوئی اپنی تکلیف ہوگی. آپ کے ذہن میں آتا کیسے ہے یہ؟ حسین کے غم میں روئیں. جب آپ ایک وہ ہوتی ہے نا، جب آپ بہت زیادہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کی ایک وہ پیک پہ پہنچ جاتے ہیں، جب تیز رقت ہوتی ہے، وہ ایک کیفیت آتی ہے، ہر مومن پہ آتی ہے رونے میں نا. اب وہ تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، ذرا سی دیر کی ہوگی، اس کے بعد پھر آپ شکل ہی رونے والی بنا رہے ہوتے ہیں آوازوں سے، مگر وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا، وہ یقین کیجئے، یہ معرفت رکھیے کہ اس وقت جناب سیدہ آ کے آپ سے پرسہ لے رہی ہوتی ہیں. اور وہ اتنا انمول وقت ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ پہ یہ کیفیت آئے نا، آپ نے فوراً اپنی کوئی دعا مانگ لینی ہے، کیونکہ بی بی سیدہ آپ کے قریب نزدیک آ چکی ہیں، پرسہ وصول کر رہی ہیں. فوراً آپ حاجت مانگ لیجیے. آپ دیکھیں گے کس طریقے سے آپ کی حاجت قبول ہوتی ہے. آپ اس فرش سے اٹھیں گے نا، آپ کو ایسا اطمینان، ایسا سکون ہوگا کہ جیسے میری دعا حاجت قبول ہو گئی. ایک ٹھنڈک کا آپ کو جو ہے احساس ہوگا. تو یعنی رونا نہیں آ رہا تو رونے جیسی شکل بنانی ہے. باآواز بلند رونا ہے، آوازوں کے ساتھ رونا ہے. صحیح. کبھی کوئی یہ کہے کہ بھئی ایسا رونا نہیں آتا، ہمیں کچھ سوچ کے آتا ہے نا، کچھ آپ کو کچھ سوچ کے آ رہا ہے نا، اس سوچ کو لا کے امام حسین کے ساتھ اٹیچ کر دیجئے، وہاں پہ لے جائیے.
امام حسین پہ گریہ کیجیے. اچھا جیسے پھر میں نے بتایا کہاں بیٹھنا ہے کہاں اٹھنا ہے، آپ نے پہلے سے سیٹ کر لینا ہے کہ مجھے کہیں اور مجلس میں جانا ہے، نماز کا وقت ہونا ہے، یا کسی کو یہ ہوتا ہے خواتین کو پیاس لگ رہی ہے پانی وانی کے لیے اٹھنا ہے یا واش روم جانا ہے، کچھ تو ایسی جگہ بنا لی جائے کہ آپ ایسے بیٹھیں کہ پوری مجلس ڈسٹرب نہ ہو. اچھا جی، گرمی کا موسم ہے تو آپ اگر زیادہ مجمع میں جا کے بیٹھنے میں آپ کو کچھ گھبراہٹ ہوتی ہے، انزائٹی ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو پھر ایسی جگہ کا پہلے ہی انتخاب کر لیں. پہلے تو خواتین یہ کرتی ہیں کہ ٹیک ویک کے لیے آگے بیٹھ جاتی ہیں، پھر ان کو احساس نہیں ہوتا کہ مجمع بڑھتا ہے، پھر ان کو فیل ہوتا ہے کہ گھبراہٹ یا بے چینی ہو رہی ہے. تو پہلے ہی آپ اپنی کیفیت کو سمجھتے ہوئے پہلے ہی جگہ بنا کے وہاں پہ آپ اپنے آپ کو سیٹ کر لیجیے. اچھا جی، تبرک کا ہم نے بتا دیا کہ روحانی بھی ہو اور جسمانی بھی ہو، مالی بھی ہو. ایک مجلس ہو آپ کے گھر میں مگر ایسی بھرپور مجلس ہو کہ وہاں سے تبرک لوگ یاد رکھیں کہ کیا روحانی تبرک تھا، وہاں پہ کیا مسئلہ بتایا تھا، وہاں پہ اس مشکل کا حل بتایا تھا، لوگوں کو یاد رہے کہ کیا مجلس تھی یہ. ٹھیک ہے جی. پھر مجلس جب ختم ہو گئی تو مجلس کی قبولیت کے لیے دعا کہ پروردگار تو ہمارے آنے کو قبول کر، اس فرش ازا کو قبول کر. صاحب خانہ کے لیے خاص طور پہ دعا کہ انہوں نے جس خلوص سے اس فرش کو بچھایا ہے ان کے خلوص کو برقرار رکھ اور ان کی حاجتوں کو قبول کر. اچھا یہ طریقہ آپ ہر ایک کے گھر جب جایا کریں، کوئی آپ کو دعوت میں بلائے، نیاز نظر میں بلائے، ویسے بھی تو دعا دے کے صاحب خانہ کو ضرور آیا کریں کہ ان کے گھر کو آباد رکھ، ان کی مشکلات کو دور کر. یہ اپنی آپ زندگی کے دیکھیں، آپ دعائیں دیں گے نا پلٹ کے آپ کے پاس ہی آئیں گی، یہ قانون ہے. آپ اچھائی کریں گے نا خدا پہلے آپ کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے. آپ نے صاحب خانہ کے حق میں دعا کی، وہ پہلے آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی. یہ خدا کا قانون ہے. ان کے حق میں بعد میں لگے گی، پہلے آپ کے حق میں لگ جائے گی. تو مجلس کی قبولیت، صاحب خانہ کے لیے ان کو آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. خدا کا شکر ادا کرنا ہے کہ توفیق ملی کہ میں آ گئی. اگر گھر میں ہوتی تو کیا پتہ سو جاتی، کیا پتہ ایسے ہی ٹائم ضائع کر دیتی، مگر مجھے توفیق ہوئی کہ میں فرش ازا پہ آئی. خدا کا شکر بھی ادا کر کے اٹھنا چاہیے. درود جو ہے باواز بلند پڑھنا چاہیے. اسی پہ میں اپنے موضوع کو ختم کروں گی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ پر درود باواز بلند پڑا کرو، اس سے نفاق دور ہوتا ہے. تو کچھ نفاق ہمارے اندر بھی ہوتا ہے جو میں نے پہلے بیان کیا نا، بغض اور کینے والا. تو درود باواز بلند پڑھنی چاہیے. اچھا درود کا ایک معجزہ یہ کہ دیکھیں کسی ایک کی آواز بلند ہوتی ہے نا تو سب اس کے ساتھ باواز بلند پڑھنے لگ جاتے ہیں. تو جس نے بلند کی پہلے تو پہلا ثواب، اور جتنے اس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ان سب کا ثواب اس پہلے والے کے نامہ اعمال میں چلا جاتا ہے. تو نفاق کو دور کرنے کے لیے درود کو باواز بلند اس ایام اعظم میں پڑھا جائے گا، کیونکہ میں نے جو تمہید پہلے باندھی کہ نفاق سے کیا ہوتا ہے، بغض اور کینہ، کہ ہم کہتے ہیں ہم نے تو اس کو معاف کر دیا مگر پھر بھی ہمیں یاد آ رہا ہے اس نے ہمارے ساتھ برائی کی. جیسے ہی کہیں آپ دشمن کا لفظ آپ کے سامنے آنکھوں کے آئے گا، کچھ آئے تو آپ کے ذہن میں آپ کے رشتہ دار نہیں آنے چاہیے، تب تو سمجھیں قلب سلیم ہو گیا معاملہ. صحیح. اور جیسے ہی دشمن کا آیا اور آپ نے اپنے ذہن میں اپنے لوگ، اپنے رشتہ دار، اپنے فلاں، بھلے کسی نے آپ کو بزنس میں بھی دھوکہ دیا، پرابلم کی، آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، تب تو سمجھیں کہ آپ کی عزاداری قبول ہے، سیدہ آپ سے راضی ہیں، آپ کا دل قلب سلیم ہے، وہ دل جو خدا کو پسند ہے. تو درود پڑھنے سے نفاق دور ہوتا ہے. نفاق کیا مطلب کہ آپ کا دل جو ہے پاک و صاف ہے، آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، کوئی کینہ نہیں ہے، آپ ہر ایک کے لیے سلامتی والے معاملات رکھتے ہیں. بس اس موضوع کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اور جی سوال ہے آپ کو؟ جی 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 ہاں بالکل. ہاں
جی بالکل، دیکھیں ان کا سوال بہت اچھا ہے کہ جو 2-2 3 گھنٹے کی مجالس ہوتی ہیں اس میں بزرگ بھی ہوتے ہیں، گھروں کے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، گھر میں بھی مریض ہے، بزرگ ہیں اور ساتھ میں بچے لے کے آئے ہیں یا کچھ، ہمیشہ کوالٹی جو ہے نا وہ خدا کے ہاں معیار ہے۔ اب یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میری تو سال میں ایک مجلس ہوتی ہے، میں 1 گھنٹے میں کیسے ختم کروں، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ معیار یہ ہو کہ بی بی سیدہ کو راضی کرنا ہے، کوالٹی کی مجلس ہو۔ نماز جماعت کے احکام آپ سب کو معلوم ہے کہ وہاں بھی آیتیں سورے جو ہیں شارٹ، سورے جو ہوتے ہیں شارٹ کر دیے جاتے ہیں، جلدی جلدی پڑھائی جاتی ہے جماعت، کہ ہر کسی کا خیال رکھا جائے۔ تو مجالس میں بھی یہ 2-2 3 گھنٹے والا نہ ہو، اور ان چیزوں کو دیکھیں ایسے کر سکتے ہیں۔ مرثیہ خان، نوحہ خان جب دیکھیں کہ ٹائم ذرا سا لیٹ ہو گیا مجلس شروع ہونے میں، شارٹ کرتی جائیں۔ ذاکرہ تو کیونکہ ایک پوری تیاری سے آتی ہے، اسے اپنا میسج دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ماتم شارٹ کیا جائے، اس کے بعد زیارت جلدی جلدی پڑھائی جائے، پھر جو بھی دعائیں جلدی سے شارٹ کر کے جلدی جلدی جو ہے وائنڈ اپ کی طرف جانا چاہیے۔ کیونکہ خلوص، اگر آپ کی مجلس میں، آپ کی محفل میں کوئی پاؤں بدل رہا ہے، کوئی گھڑی دیکھ رہا ہے، کوئی شکل بنا رہا ہے، کوئی منہ بنا رہا ہے، تو وہ جو فرشز آپ نے قبولیت کے لیے بچھائی تھی نا، اس میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو اس چیز کا بھی بہت خیال رکھیں، نماز سے نہ ٹکرائیں، اور وقت کو جو ہے مجلس کے ایسے رکھیں کہ کوشش کریں 1-1.25 گھنٹے میں مجلس آپ کی بامعرفت، بھرپور قبولیت کے ساتھ جناب سیدہ کے دامن میں چلی جائے انشاءاللہ۔ بس اس مدرسۃ القائم میں جو آپ سب طلبات ہیں، اور پھر دوبارہ گزارش کروں گی کہ ذاکرات کے لیے جو کلاسز ہیں اس میں بھی ضرور آئیے گا، اس میں بھی شرکت کیجئے، علم حاصل کیجئے۔ وہی پہلے والی بات، کچھ نہیں معلوم کہ یہاں پہ سنتے سنتے ایک وقت آئے کہ آپ بولنے والے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور خدا سے دعا ہے کہ پروردگار اس مدرسے کو قائم دائم رکھے کہ مولا کے نام پہ ہے، یہاں پہ آنے والوں کو قائم و دائم رکھے جو اپنا وقت نکال کے یہاں پہ آتے ہیں، اور پروردگار ہم سب کے وقت میں، صحت میں، ذہنی صحت، جسمانی صحت، روحانی صحت، ہمارے مال میں، ہر طرح کے جو بھی ہمارے معاملات ہیں، ہمارے وقت میں بے انتہا برکت رکھے، اور ہمیں توفیقات اتنی دے کہ ہم بامعرفت اس سال عزاداری کر سکیں۔ قبولیت کے لیے درود پڑھ دیجیے آپ سب کے آنے کی۔